اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. درود بھیجیے محمد وعلی محمد. کس قدر شکر و احسان ہے پروردگار کا کہ اس نے اس رمضان میں بھی ہمیں زندہ رکھا اور پھر اس قابل کیا کہ آج کی جو آنے والی رات ہے شب قدر وہ انشاءاللہ ہم سب کو نصیب ہوگی. شب قدریں تو بہت سی گزرتی ہیں، پچھلی سابقہ زندگیوں میں گزرتی رہی ہیں، لیکن ایسی شب قدر کیسے گزاریں کہ جو ایک آئیڈیل شب قدر قرار پائے، جو ہماری زندگیوں کے جو برنامہ ہے اور پروگرام ہے اس کو بدل کے رکھ دے. دیکھیے، اب شب قدر تو اپنی تمام تر فضیلتوں کے ساتھ ہمیں حاصل رہے گی. اب اس سے کسب فیض کرنا یہ ہمارا اپنا کام ہے، اور بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، ہر شخص کو اپنے ہاتھوں سے اپنی تقدیر کو لکھنا ہے. اور اس پہ کتنی شکر گزاری کی بات ہے، کتنے افراد ایسے ہیں جو پچھلے سال تک شب قدر جن کو نصیب رہی اور اس کے بعد پھر وہ اس دنیا فانی سے چلے گئے. تو اس لحاظ سے جتنے بھی بوڑھے افراد ہیں، جوان ہیں، بچے ہیں، ان سب کو الگ سے ایک شکر گزاری کا سجدہ آج کی رات کو کرنا چاہیے. تقدیریں بنانے کی رات ہے. روایات میں بھی یہ بات آئی ہے کہ حضرت یوسف نے جو وہ خواب دیکھا تھا جس میں یہ تھا کہ 11 ستارے اور چاند و سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ خواب بھی انہوں نے شب قدر میں دیکھا تھا. روایات میں ہے کہ شب جمعہ بھی تھی اور شب قدر بھی تھی. تو اس لحاظ سے یہ مقدرات کو لکھے جانے کی رات ہے. اور کچھ اعمال اور طریقے ایسے ہیں جن پہ عمل پیرا ہونے کے بعد ہم اس کو ایک آئیڈیل شب قدر بھی بنا سکتے ہیں، اور اس طریقے سے اس کو گزار سکتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر ہم کو اس سے حاصل ہو جائے. اچھا، اس رات کو عبادت میں ہم کیوں بسر کریں؟ کیوں؟ اس کی ایک وجہ آیت اللہ سید محمد تہرانی نے بتائی. اب دیکھیے، ہمارے علماء یہ جو اتنے بڑے بڑے مقامات پر پہنچتے ہیں تو بچپن ہی سے، ابتدائے جوانی سے ان تمام چیزوں پر عمل کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس عمر کو پہنچ جاتے ہیں کہ پھر اتنے بڑے علمی مقام کو بھی وہ حاصل کرتے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ شب قدر ہم رات عبادت میں کیوں بسر کریں. وہ فرماتے ہیں کہ شب قدر میں جتنے بھی حالات اور ملکات ہوتے ہیں وہی آنے والی جو زندگی ہے آج کے بعد جو آئے گی، وہی کی وہی ساری زندگی کے اندر منعکس ہوں گے. یعنی آج کی رات آپ جس انداز سے بھی گزاریں گی وہ آنے والی تمام تر زندگی کے اندر اس کا ریفلیکشن آپ کو نظر آئے گا. وہ فرماتے ہیں کہ شب قدر میں جو شخص بھی عالم کثرت میں، بلکہ پہلے تو یہ کہا جائے کہ عالم وحدت کے اندر غرق رہے گا، مثلا پوری رات اطاعت خدا میں گزارے گا، پوری رات نمازوں کے اندر گزارے گا، پوری رات عبادت الہی کے اندر غرق رہے گا، تو فرماتے ہیں کہ اس کا ریفلیکشن پورے سال اس کی زندگی میں نظر آئے گا اور اس کی پورا سال نورانیت میں گزرے گا. اور جو شب قدر میں عالم کثرت میں غرق ہوگا وہ پورا سال اسی بے برکتی کے عالم میں رہے گا. مثلا اس رات کو آپ نے ٹی وی پر گیم شوز دیکھتے ہوئے گزاری، اس رات فضول بیت بازی اور شاعری کے ٹائپ کے جو پروگرام ٹی وی کے اوپر آ رہے ہیں وہ دیکھتے ہوئے گزاری، فضول قسم کے کوئز پروگرام دیکھتے ہوئے گزاری.
یا بازاروں میں چکر کاٹتے ہوئے گزاری یا ٹی وی پروگرامز کو دیکھتے ہوئے گزاری تو پورے سال اس کی نحوست دامنگیر رہے گی، اس کے اثرات پورے سال کے اوپر محیط ہو جائیں گے۔ تو بلکہ یہاں تک فرماتے ہیں آیت اللہ تہرانی کہ حتیٰ کہ اگر کسی کی توجہ پوری کی پوری اس رات اپنی اولاد پر مرکوز رہی، اپنی ذات پر مرکوز رہی، اپنے مال اور اپنی معاشی صورتحال کے اوپر مرکوز رہی، تمام تر دعاؤں کا ماحصل یہی تمام چیزیں رہیں، تو وہ پورے سال انہی کے چکر میں گزارے گا۔ یعنی فرماتے ہیں کہ عالم وحدت میں اس میں ڈوب جانا چاہیے اس رات، اور عالم کثرت سے باہر آنا چاہیے۔ ظاہر ہمارا اتنا بڑا مقام تو نہیں ہے کہ ہم دنیاوی لحاظ سے اپنے لیے کوئی دعا نہ کریں، اولاد کے لیے کوئی دعا نہ کریں، رشتہ داروں کے لیے دعا نہ کریں، مال کی ترقی کے لیے دعا نہ کریں، سب دعائیں کریں، لیکن عالم آخرت کے حوالے سے بھی دعاؤں کا ایک بہت بڑا پورشن آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ مثلا ہر شخص کو دنیا سے جانا ہے، مرنا ہے، سکرات کی کیفیت طاری ہونی، اس کے لیے آپ دعا کریں کہ یہ آسانی کے ساتھ ہو، قبر کی پہلی رات آپ کی آسانی کے ساتھ گزرے، برزخی زندگی آپ آسانی کے ساتھ گزرے، قیامت آئے گی، پل صراط آئے گا، چوکیاں آئیں گی، کتنے سارے آگے نار جہنم وغیرہ، ان سب سے بچنے کے لیے بھی تو دعائیں کرنی ہیں نا۔ تو کوئی لمحہ بھی اس رات کا ایسا نہ رہ جائے کہ جو کہ ذکر و مستحبات وغیرہ سے خالی ہو، ٹی وی وغیرہ کے فضول چیزیں بالکل نہ دیکھیں، کوئی وقت اس کے اندر نہ لگائیں، ورنہ جتنا وقت آپ نے اس روحانی پہلو سے کم تر لگایا، مثلا ٹھیک ہے رات 6-8 گھنٹے آپ کے پاس تھے، اس میں سے 1-2 گھنٹے آپ نے ٹی وی کے پروگرامز بھی دیکھے یا فضول باتوں میں وقت گزارا، تو روحانیت کا اتنا حصہ نامکمل رہ جائے گا۔ تو دیکھیے سب سے پہلے اس کی ابتدا کرنی ہے غسل سے، غسل شب قدر، یہ اس رات کا سب سے پہلا عمل ہے۔ اور کچھ مسائل جلدی ہم اس کو ڈسکس بھی کر دیتے ہیں کہ بہرحال دیکھیے آخری عشرے کی تقریباً تمام راتوں میں روایت میں یہ بات آئی ہے کہ پیغمبر اسلام غسل کیا کرتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو کوشش کریں کہ اب جتنی بھی راتیں بچیں کم سے کم ہر رات، تاکہ ایک لحاظ سے سیرت کے مطابق بھی عمل ہو جائے، البتہ جو مستحب ہیں، جو معتبر روایتوں سے غسل شب قدر وغیرہ جس طریقے کے مستحب ہے، اور تھوڑے سے مسئلے فقہ بھی اس کے اندر بتا دیے جائیں تاکہ یہ بھی کنفیوژن کہ ماہوار نجاست کے زمانے میں بھی غسل شب قدر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ جتنے بھی اعمال قرآن ہیں یہ بھی سب کیے جا سکتے ہیں اسی زمانے میں، نجاست کے زمانے میں، اور ضروری نہیں کہ صرف غسل شب قدر ہی کی نیت ہو، بلکہ اور بھی بہت سارے غسلوں کی نیت آپ اس میں جمع کر سکتی ہیں، مستحب غسلوں کی نیتیں بھی جمع کر سکتی ہیں، واجب غسلوں کی نیتیں بھی جمع کر سکتی ہیں۔ غسل زیارت امام حسین کی نیت ہو، اور خوشنودی خدا کی نیت ہو، اور کوئی پرانا آپ کا غسل جمعہ، کوئی قضا چلی آ رہی ہو، کوئی اور اس طرح کا غسل ہو، وہ سب بھی ایک ساتھ نیت کر کے ایک ہی غسل میں سب کا ثواب لے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ البتہ یاد رہے کہ بہرحال اس غسل کے بعد کچھ علماء کہتے ہیں کہ وضو کی ضرورت نہیں ہے، جیسے آغا سیستانی اور آغا خوئی، اور کچھ علماء یہ فرماتے ہیں جیسے جس میں امام خمینی اور رہبر معظم کے بعد نمازوں کے لیے وضو کی ضرورت کافی رہے گی، یعنی وضو بھی کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے اب کچھ اوقات کے لحاظ سے کچھ بہتر چیزیں، ویسے تو پورا زمانہ ہی پوری رات غسل شب قدر کیا جا سکتا ہے، لیکن شب 19 میں زیادہ بہتر یہ ہے جو کہ گزر گئی، وہ یہ ہے کہ وہ غسل غروب سے کچھ دیر پہلے کیا، اور شب 21 اور شب 23 میں زیادہ بہتر یہ ہے، البتہ یہ غسل بھی مغرب سے تھوڑا پہلے کیا جا سکتا ہے، البتہ 21 اور 23 میں زیادہ بہتر ہے کہ یہ غسل مغرب اور عشاء کے درمیان کیا جائے۔ تو دیکھ لیجئے گا کہ نماز مغرب پڑھنے کے بعد پھر غسل کریں، اس کے بعد نماز عشاء غسل سے انجام دیں۔ اسی طرح سے
کون کون سے اعمال انجام دے سکتی ہے کوئی بھی عورت؟ تو یہ ہے کہ سوائے 4 واجب سجدوں والی آیات کے تلاوت کے تمام اعمال شب قدر انجام دے سکتی ہے، تمام دعائیں پڑھ سکتی ہے، تمام اذکار پڑھ سکتی ہے، تمام زیارات پڑھ سکتی ہے، تسبیحات پڑھ سکتی ہے۔ البتہ امام خمینی کی ایک احتیاط ہے کہ وہ ان تمام سوروں کو بھی پڑھنے کو منع فرماتے تھے کہ جس کے اندر آیات سجدہ آتی ہیں۔ اچھا 23ویں شب قدر کا غسل کا ثواب کس وقت زیادہ ہے؟ یہ بھی ابھی آ گیا۔ اس کے بعد زیادہ امکان یہ ہے کہ شب قدر کون سی رات ہے، تو اس میں امام آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ شب 21 اور شب 23 ہی میں شب قدر ہے۔ اچھا اب آیت اللہ محمد علی جاویدہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ شیطانی وسوسے بہت آتے ہیں، تو وضو ہمارا ٹوٹ جاتا ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کام کے لیے بھی تم اللہ ہی سے مدد طلب کرو، یعنی وضو ٹوٹتا ہے تو اللہ ہی سے مدد طلب کرو کہ وہی تمہارے وضو کو بچائے۔ اس رات کا ایک خصوصی ایک عمل اور بھی ہے، اور وہ ہے کہ ارادہ توبہ آپ کا بہت ہی محکم اور مستحکم ہونا چاہیے، سرسری سا نہ ہو، کیونکہ روایات میں بھی یہ بات آئی ہے کہ الہی لا تعذبنی بعقوبتک، اے خدا مجھے اپنے عذاب کے ذریعے معذب نہ کرنا، یعنی ایسا نہ ہو کہ میں مصیبتوں میں پڑ جاؤں تب میں اللہ اللہ کروں، ورنہ توفیق توبہ ہی نصیب نہیں ہوگی۔ بالکل سچی توبہ کرنی ہے اور خود کو عذابوں سے اور پریشانیوں سے بچانا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ جواد عاملی یہ بات فرماتے ہیں اور ایک روایت کو پیش کرتے ہیں اپنے ایک درس کے اندر کہ الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم۔ اس کا ترجمہ عام طور پر یوں کیا جاتا ہے کہ لوگوں کا دین ایک چیونگم کی طرح سے ہے، جب تک یہ منہ میں مزہ دیتی ہے تب تک تو لوگ اس کو چباتے ہیں، اور جب مزہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ یعنی ایمان گویا ہمارے دل میں نہیں ہوتا، صرف ہمارے دہن میں ہوتا ہے، زبان پر ہوتا ہے، یہ ہمارے حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ آیت اللہ بہجت نے ایک بڑا ایک عجیب واقعہ بھی سنایا، کہنے ایک صاحب علم نے اپنے خواب کے اندر یہ بات دیکھا کہ ایک مومن تھا جو کہ اہل علم میں سے تھا، اور اسے دیکھا کہ وہ بصرہ میں غیر مومنین کے قبرستان میں دفن ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ تو نجف میں وادی السلام میں دفن تھا۔ اس نے خواب میں پوچھا کہ آپ یہاں پر کیسے آ گئے؟ غیر مومنین کے بصرہ کے قبرستان میں آپ کو تو دفن ہی کیا گیا تھا، نجف دار السلام میں، وادی السلام میں، تو آپ یہاں پر کیسے آئے؟ بصرے کے قبرستان کے اندر آپ آ گئے، وہ بھی غیر مومنین کے۔ کہا کہ ہاں، مجھے
غیر شیعہ میں سے قرار دے کر یہاں منتقل کر دیا گیا. کہا کہ حیرت ہے، آپ تو شیعہ تھے، پھر آپ کو یہاں کیسے کیوں منتقل کیا گیا؟ تو اس مرحوم نے خوابی میں اپنی زبان نکالی اور کہا کہ صرف میں زبانی شیعہ تھا اور عمل سے کوسوں دور تھا، فقط میرا زبانی دعوے کو قبول نہیں کیا گیا اور غیر شیعوں کے قبرستان میں مجھے منتقل کر دیا گیا. تو دیکھیں اس لحاظ سے عمل کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ بہجت کی بات کہتے تھے کہ فعال بنے، قوال نہ بنے، یعنی کام کرنے والے بنے، باتیں بنانے والے نہ بنے. اور وہ کہتے تھے کہ بجائے اس کے کہ آپ لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں، آپ کو چاہیے کہ دفتر شریعت یعنی توضیح المسائل کا مطالعہ کیا کریں، دستور العمل دیکھیں شریعت آپ سے کیا چاہتی. کہتے تھے جتنی بھی نصیحتیں ہیں، وعظ ہیں، خطابت ہیں، تحریر ہے، تقریر ہے، یہ تعلیم و تعلم، یہ سب عمل کے لیے، یہ بذات خود مطلوب نہیں. تو ایسا عمل ہو کہ جو دوسروں کے لیے باعث رشک ہو. امام خمینی کی رحلت کی خبر جب پہنچی تھی حضرت آیت اللہ بہجت کے پاس، تو انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہ ایسا دین پر عامل تھے امام خمینی کہ ان کی رحلت کے بعد کفر بھی اسلام کی آرزو کرنے لگا تھا. اور ایک دفعہ عمل سے بات ان کی نکل رہی ہے، ایک دفعہ سفر زیارات عراق پر جانا تھا امام خمینی کو، انقلاب سے پہلے کی کافی بات ہے. تو آیت اللہ بہجت ان سے ملے کچھ عرصے بعد، کہا کہ آپ کو تو اب سفر کے اوپر چلے جانا چاہیے تھا عراق، تو ابھی تک آپ کیوں نہیں گئے؟ کہا کہ نہیں، انہوں نے اب اس دفعہ میں نے ارادہ کینسل کر دیا ہے، بعد میں کبھی حالات صحیح ہوئے تو جاؤں گا. انہوں نے کہا ہے کہ ویزے کے لیے جو تصویر میری چاہیے وہ بغیر عمامے کی چاہیے. یہ توہین ہے میرے لیے کہ میں عمامے کو اتار کر اپنی تصویر کھنچواؤں. اور یہاں آپ دیکھیں دین پر ایسا عامل کہ وہ شخص زیارات پہ نہیں گیا، اور بعد میں جب ایسے حالات ہوئے، جب اس کی ریکوائرمنٹ ختم ہو گئی تو پھر وہ زیارات کے لیے گئے. تو یہ کتنی زیادہ اس قسم کی بات ہے کہ ہم یہاں معمولی سے تفریحی پروگرامز کے لیے بھی بعض اوقات ویزوں کے لیے ایسی تصاویر وغیرہ خواتین کھنچواتی ہیں جو بے حجابی والی ہوتی ہیں وغیرہ. تو امام خمینی دین پر اس قدر عامل تھے. تو بہرحال پکی سچی توبہ اس طرح سے کرنی، اور وہ یہاں بیٹھے بیٹھے بھی ممکن ہے کہ انسان بالکل پکی اور سچی توبہ کرے. آیت اللہ محمود امجد یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی محفل میں کوئی شخص ایک شخص بھی سچی توبہ کر لے تو اس کی برکت سے خدا تمام شرکائے محفل کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے اور سب کو معاف کر دیتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پکی اور سچی توبہ وہ یہاں بیٹھے بیٹھے بھی ہو سکتی. ایک دفعہ پوچھا تھا آیت اللہ غروی اصفہانی نے، ہمارے کتنے بڑے مجتہد گزرے ہیں، انہوں نے آیت اللہ سید صدر سے پوچھی یہ بات کہ جو آیت ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بندوں میں صرف صاحبان علم ہی ہیں کہ جو کہ اللہ سے ڈرتے ہیں. تو فرمایا کہ اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو فرمایا اس سے چند اصطلاحات جاننے والا مراد نہیں ہے، بلکہ علماء باللہ مراد ہے. یہاں انما کا لفظ آیا ہے جو کہ انحصار پر دلالت کرتا ہے، عمومیت اس کے اندر نہیں ہوتی. اس کے معنی نہیں کہ تمام صاحبان علم اس میں شامل نہیں، کیونکہ فرماتے ہیں اگر واقعی ہمارے سب پوشیدہ راز فاش ہو جائیں تو معلوم چلے گا کہ کتنے ہی ہم میں سے ایسے افراد ہیں جو فقط دیندار نظر آتے ہیں لیکن حقیقتاً دیندار نہیں. صرف اپنی دنیا کو ہم نے آباد کیا ہوا ہے، دینداری کا ایک ماسک اور خول گویا چڑھایا ہوا ہے، اپنے لباس سے، اپنے چند ظاہری اعمال سے، اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے گویا ہم دنیا کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں. تو دیکھیے آج کی رات اس بات سے بھی توبہ کرنی ہے کہ پروردگار اس طرح کی طرز زندگی کو ہماری اس سے نکال لے اور سچی توبہ قرار دے دے.
یعنی پتہ چلا کہ ہم رو رو کے ادھر دعائے ندبہ مانگ رہے ہیں لیکن مثلا ماں کو ناراض کیا ہوا ہے، درس و تدریس کے پروگراموں میں شرکت ہے لیکن اخلاق اپنا خراب کیا ہوا ہے، بڑی اہتمام سے مثلا نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، لیکن مثلا فحش مناظر والے ٹی وی پروگرامز وغیرہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ رمضان میں گویا ٹی وی کے ایسے اداکاراؤں اور اداکاروں کا دین اختیار کیا ہوا ہے جو ویسے تو دین سے کوسوں دور ہیں، لیکن ٹی وی پہ جب آتے ہیں تو بڑی میٹھی میٹھی دین کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو لہٰذا عمل میں راسخ ہونا، عمل میں یہ بات یاد رکھ لیں کہ علماء فرماتے ہیں جو احکام اسلام پر جتنا زیادہ عامل ہوگا وہ اتنا ہی بڑا عارف ہوگا۔ بلکہ آیت اللہ بہجت تو یہاں تک کہتے تھے کہ کرامات اور مراتب کے عاشق مت بنو، بلکہ وہ بعض اوقات کہتے تھے کہ اس طرح کی خواہشات کبھی کبھار جہنم میں جانے کا سبب بھی بن جاتی ہیں، کہ انسان کہ مجھے یہ مقام حاصل ہو جائے، وہ مقام حاصل ہو جائے، یعنی غیر الہی نیتیں آنے لگتی ہیں۔ اور باقاعدہ وعدہ دیدار جو امام خمینی جب جلا وطن تھے اور اپنے بیٹے احمد خمینی کو خط لکھا کرتے تھے تو ان کے خطوط وعدہ دیدار ایک کتاب کے اندر شامل کیے گئے، تو اس میں امام خمینی نے اپنے بیٹے احمد خمینی کو جو خط لکھے تھے اس میں یہ بات بھی کہی تھی کہ یاد رکھو کہ قدر و منزلت کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا، خواہ مادی کوشش ہو خواہ معنوی کوشش ہو، اور صاحب نظر کی جو نصیحت ہوتی ہے وہ اس کا درس اور اشارہ ہوتی، بلکہ اگر کچھ کرامات تمہارے ہاتھ لگ جائیں تو بھی امکان ہے کہ ان امتحانات میں سے نہ ہو کہ جن سے نکلنا بہت مشکل ہو۔ سیدھے طریقے سے بس خدائی احکامات پہ عمل کرتی جائیں اور کسی بھی طرح کے غیر الہی نیت اس کے اندر نہ آنے دیں۔ تو آج کی یہ پوری رات بے انتہا مستحبات پر مسلسل عمل کی رات ہے۔ تو ایک بندہ مومن نے ایک مرتبہ میں حکایات میں ملتا ہے کہ یا تو امام زمانہ علیہ السلام کو دیکھا یا رسول خدا کو صلی اللہ علیہ محمد کہ ہم پہلے لوگوں کی طرح کیوں نہیں، ہماری روحانیت اور ایمانیت کا وہ معیار کیوں نہیں ہے جو کہ پہلے لوگوں کا ہوتا تھا۔ تو معصوم نے جملے اس حکایت میں ہے کہ ارشاد فرمائے کہ پہلے زمانے کے لوگ مستحبات پر بھی واجبات کی طرح سے عمل کرتے تھے اور مکروہات سے بھی حرام کاموں کی طرح سے بچا کرتے تھے، جبکہ تم لوگوں کا یہ حال نہیں۔ یعنی ہم تو اس طرح کا ہمارا گویا حال ہے کہ بالکل ہم جس طرح نہیں ہوتا کھائی کے کنارے کنارے چلتے ہیں، یعنی اکثر و بیشتر اس کے اندر گر جاتے ہیں۔ دیکھیے مستحبات کی جتنی آپ پابندی کریں گی یہ آپ کے واجبات کو قضا ہونے سے بچائیں گی، مکروہات سے جتنا بچیں گی اتنا ہی آپ کو ارتکاب حرام سے محفوظ رکھے گا یہ عمل۔ تو مستحبات اور مکروہات وغیرہ ان کی پابندی بھی کرنا بہت ضروری ہے، واجبات اور حرام کے ساتھ ساتھ۔ دیکھیے آج شب قدر کو آئیڈیل بنانے کا پروگرام یہ ہے بنے گا کہ آئندہ زندگی میں حرام سے بچنے کے ساتھ ساتھ آپ مکروہات سے بچنے کا بھی عہد کریں اور واجبات کے ساتھ ساتھ مستحبات کی بھی بھرپور ادائیگی کا اہتمام کریں اور نیت کریں۔ ہم لوگوں کا واقعتاً یہ حال بن گیا ہے کہ جتنی بھی ہمیں آسائشیں حاصل ہو رہی ہیں، جتنی نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں، اتنی ہی ہم عبادات سے بے رغبت ہوتے جا رہے ہیں، اتنی ہی سستی اور کاہلی دین کے معاملات میں بڑھتی چلی جا رہی۔ شیخ ہادی قدس یہ فرماتے ہیں کہ آیت اللہ بہجت نے ایک واقعہ سنایا۔ فرماتے ہیں رشت جو ایک جگہ ہے وہاں کے ایک مالدار شخص نے ایک دفعہ اپنی ایک بیٹی کی شادی ایک غریب سید عالم دین سے کر دی۔ اچھا بہت سے لوگ ہوتے ہیں جذباتی دیندار، جذباتی فیصلے کیے، بہرحال اپنی ایک بیٹی کو اس نے ایک سید عالم دین جو بہت ہی غریب تھے ان سے شادی ہو گئی۔ بڑے گھرانے کی لڑکی تھی، کھانا پکانا وغیرہ آتا نہیں تھا، شوہر بیچارہ شرما حضوری میں کچھ نہیں کہہ پاتا تھا۔ ایک رات اس لڑکی نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ان کو خواب میں دیکھا۔ شہزادی نے کہا تم یہ میرے بیٹے کے ساتھ اچھا سلوک کیوں نہیں کرتی ہو؟
کیوں اس کو کھانا پکا کر نہیں دیتی ہو؟ لڑکی نے کہا کہ شہزادی مجھے تو واقعتاً کھانا بنانا آتا ہی نہیں۔ بی بی نے اصرار کیا کہ نہیں، تمہیں کام کرنے چاہیے۔ وہ بار بار یہی کہتی کہ مجھے نہیں آتا، مجھے نہیں آتا۔ بالآخر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے یہ کہا کہ کم سے کم اتنا تو کرو کہ تم جتنا بھی کھانے کے لیے ضروری مواد ہو یہ جمع کر کے کسی برتن میں ڈال کر اور آگ پہ چڑھا دو، باقی تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، جب یہ خواب سے بیدار ہوئی تو بہت حیران ہوئی۔ اب اس نے صرف یہ چیک کرنے کے لیے کہیں یہ میرا خواب سچا بھی تھا یا نہیں، اس نے تمام ضروری چیزیں جمع کی اور ایک برتن میں ڈال کر اوپر ڈھکن لگا دیا۔ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں اسی وقت پتیلی سے اس طرح کی پکنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ اس نے تجسس سے ڈھکن اٹھا کے دیکھا تو کھانا مکمل طور پر پک کے اسی وقت تیار ہو چکا تھا۔ اور خوشبو سے پورا گھر مہک رہا تھا۔ اچھا، اب روزانہ ایسے ہی ہونے لگا، کھانا وہ روزانہ ایسے ہی پکانے لگی۔ مہمان آتے کھانا کھا کر جاتے، وہ کہتے ہم نے کھانا زندگی میں کبھی اس طرح کا نہیں کھایا۔ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں اس واقعے کے اندر دو بڑی حیران کن باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کرامت کتنی حیران کن ہے کہ روزانہ اس طرح سے کھانا پک کر تیار ہو جاتا تھا۔ اس سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ اس امیر زادی نے بار بار کرامت کو دیکھ کر بھی کھانا پکانا نہیں سیکھا۔ یہ آپ کو اصل میں واقعہ سنانا مقصود نہیں تھا۔ جتنی آسائشیں اور نعمتیں بڑھتی جا رہی ہیں اتنا دین کے اوپر عمل دور ہوتا جا رہا ہے۔ یہاں ہمارے ساتھ بھی کتنا ہوتا ہے، کتنی ہماری ظاہری طور پر مدد ہوتی، کتنے معجزات ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں، کتنی پریشانیوں سے ہم بچ کر نکلتے ہیں، لیکن کوئی بھی سدھرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ کتنی شب قدر آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں، کتنے رمضان آئے اور گئے، نہ ہمیں بدلنا تھا اور نہ ہم بدلے۔ جبکہ ہم ان کردار کے اعتبار سے ہم ان معصومین کے ماننے والے ہیں کہ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ کتنے مشہور خطیب گزرے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ایسے افراد کے ماننے والے ہیں جن کا کردار یہ تھا کہ آل محمد پر لوگوں نے تلوار اٹھائی، پتھر اٹھائے، تازیانے اٹھائے، مگر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا۔ ایسا کردار، وہ ہمارا کردار کچھ اس طرح کا ہے نا، وہ جو دادا اور پوتے کے اندر ایک مکالمہ ہے لطیفے کے طور پر کہ دادا آپ اس زمانے میں رہتے کس طرح تھے، نہ جہاز تھا، نہ کوئی کمپیوٹر تھا، نہ لیپ ٹاپ تھا، نہ ٹی وی تھا، نہ آئی فون تھا، نہ کوئی موبائل تھا، نہ اے سی تھا۔ تو کہا کہ بیٹا ہم اسی طریقے سے رہتے تھے جیسے تم لوگ آج رہتے ہو، نہ نماز، نہ روزہ، نہ قرآن، نہ خمس، نہ زکوٰۃ، نہ ادب، نہ اخلاق، نہ شرم، نہ حیا۔ تو یہ کچھ اس انداز کی حالتیں جو ہیں ہم لوگوں کی بن گئیں۔ دوسروں پر بہت اعتراض کرتے ہیں اور خود اس سے غافل، جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ اپنے گلے کے اندر سانپ اور بچھو لٹک رہے ہیں اور دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی فکر میں۔ تو اپنی ذات کی اصلاح کی فکر اس رات کو کریں، دوسروں کی فکر بعد میں۔ علماء نے واقعی اچھی بات بیان کرتے ہیں کہ افسوس ہے کہ ایک شخص اپنے بدن کی چربی کو گھلانے کے لیے، اپنا وزن کم کرنے کے لیے گھنٹوں جاگنگ کرتا ہے، واک کرتا ہے، پسینے بہاتا ہے، لیکن گناہوں کا وزن کم کرنے کے لیے اپنے خالق کے سامنے چند منٹ بھی کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ ڈائٹنگ کے نام پر ہفتوں مہینوں خود کو بھوکا رکھتا ہے اور روزہ رکھنے کے اوپر اس کی جان جانے لگتی ہے۔ یہ منافقت اور دو رنگی ہے، اس کے ساتھ شب قدر منانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس کو اسی رات ختم کر دینا چاہیے، ورنہ اس جیسی راتیں تو پہلے بھی بہت آتی رہیں اور آئندہ بھی آتی رہیں گی جب تک اپنے آپ کو بدلنے کا ایک مکمل طور پر ارادہ نہ ہو۔ دیکھیے روایات کے اندر بھی یہ بات آئی ہے اور علماء بیان کرتے ہیں اپنی تقاریر کے اندر کہ آج یعنی دین پر آج اگر ہم عمل کریں تو غیبت امام میں دین پر عمل کرنے سے انسان کو وہ مقام ملتا ہے کہ جس میں آخرت میں جملہ علماء کا سلمان فارسی بھی رشک کریں گے۔ کون سلمان؟ وہ سلمان کہ جو کہ 10ویں درجے کے اوپر ایمان کے فائز، 10ویں درجے، یہ سلمان فارسی کی
جو مدائن میں قبر مبارک جو ہے اندرونی، تو 10ویں درجے پر فائز ہیں. وہ رشک کریں گے غیبت امام کے زمانے میں جو شخص بھی دین کے اوپر عامل ہوگا. آقا دانشمند جو کہ بہت ہی ایک اچھے خطیب ایران کے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات نہیں بھولنی چاہیے ہمیں کہ آخری زمانے میں بہت زیادہ فتنے نمودار ہو رہے ہیں. عقائد کے فتنے بھی ہیں، اخلاق کے فتنے بھی ہیں، معاشرتی فتنے بھی ہیں، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے فتنے ہیں، موبائل فون اپنے فوائد کے ساتھ ایک فتنے کے طور پر ہی ہے. وہ فرماتے ہیں یوسف کے سامنے ایک زلیخا تھی، آج نوجوانوں کے سامنے ہزاروں زلیخائیں ہیں. موسیٰ کے سامنے ایک فرعون تھا، آج سینکڑوں معاشرے کے اندر فرعون موجود ہے. آج سینکڑوں نمرود ہیں، آج سینکڑوں قارون ہیں، سینکڑوں گمراہ کرنے والے سامری موجود ہیں. دین پر عمل کرنا واقعتاً آج مشکل ہے، واقعتاً. اب اگر کوئی شخص واقعتاً دیندار بن گیا تو اس کے لیے یہ بات آئی ہے کہ قیامت میں سلمان فارسی اس کے مقام کو دیکھ کر رشک کریں گے. اور یہی وجہ ہے کہ احکامات دین پر عمل کرنا اس قدر ہے کہ ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہشام خود کو جنت سے کمتر چیز پر فروخت نہ کرنا، اپنے ایک صحابی سے امام نے فرمایا تھا. اچھا دیکھیے، آقا دانشمند نے ایک جملہ اور ارشاد فرمایا تھا کہ پرانے زمانے میں ایک مسل مشہور تھی کہ ٹوپی کو کبھی بھی سستے داموں فروخت نہیں کرنا چاہیے. یعنی اگر آپ نے دین پر عمل کیا تو سلمان فارسی کے لیے قابل رشک بن جائیں گے اور اس دنیا ہی سے انعامات ملنے شروع ہو جائیں گے. پیغمبر اسلام فرماتے تھے نا کہ اللہم صلی علی محمد، کہ اللہ نے مجھ کو وحی سے اور علی کو الہام سے نوازا. ہمارے کتنے علماء بھی ایسے ہیں، جیسے سید ابن طاؤس کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ مقام الہام کے مدعی تھے. ایک ان کے بیٹے تھے علی ابن طاؤس، ان کے دونوں باپ اور بیٹا وہ اسی طرح سے بہت ہی بڑے مقام کے اوپر پہنچ گئے تھے. اچھا، ایک بھی گناہ انسان نہ کرے، کیا یہ ممکن ہے؟ یعنی دوسرے الفاظ میں کہا جائے، کیا کوئی غیر معصوم شخص مقام عصمت پر فائز ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، عصمت کے مراتب، عصمت کبریٰ جو ہے وہ تو چہاردہ معصومین علیہم السلام کے پاس اعلیٰ ترین مقام ہے، اس کو تو ایک طرف کر دیجئے، لیکن اس کے بعد بھی اس عصمت کے مراتب ہیں. سارے انبیاء جیسے معصوم ہیں لیکن سب کا درجہ ایک نہیں. اولو العزم پیغمبر الگ ہیں، غیر اولو العزم پیغمبر جو ہیں وہ الگ ہیں. حتیٰ کہ آیت اللہ بہجت یہ بات کہتے تھے کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام، حضرت علی اکبر علیہ السلام اور تمام شہدائے کربلا بھی مقام عصمت پر فائز تھے. آیت اللہ بہجت فرماتے تھے. البتہ عصمت سے مراد وہ مخصوص عصمت کبریٰ مراد نہیں، وہ تو صرف چہاردہ معصومین کے پاس، لیکن اس سے کمتر درجے کی جو عصمت ہے اس پر یہ تمام افراد بھی فائز تھے. اور خالی صرف یہی نہیں، کیونکہ وہ تو دیکھیے 14 جو معصومین ہیں ان کی عصمت کے مراتب اور درجات جو ہیں وہ الگ ہیں، لیکن اس سے کمتر بھی کوئی بھی شخص، حتیٰ کہ وہ آقا بہجت فرماتے تھے کیا مقداد کے پاس عصمت نہیں تھی؟ کیا سلمان فارسی کے پاس عصمت نہیں تھی؟ بلکہ آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ ہمارے اپنے زمانے میں کتنی افراد ایسے گزرے ہیں کہ جو جان بوجھ کر انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی ایک گناہ بھی نہیں کیا. حتیٰ کہ آیت اللہ بہجت زید شہید کے متعلق، جو چوتھے امام کے فرزند تھے، وہ بھی کہتے تھے کہ یہ بھی معصوم از خطیہ تھے. دیکھیے، ایک ہوتا ہے کہ معصوم از خطا اور ایک ہوتا ہے معصوم از خطیہ. معصوم از خطا یعنی جو جان بوجھ کر
اور انجانے میں بھی کوئی گناہ نہ کرے، نہ جان بوجھ کر گناہ کر رہا ہے نہ انجانے میں گناہ کر رہا ہے، وہ معصوم از خطا ہے۔ اور وہ کہتا ہے معصوم از خطیہ، جو کم سے کم جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں کرتا۔ تو یہ اس مقام عصمت کے اوپر کوئی بھی شخص، ہم میں عام اشخاص میں سے بھی کوئی بھی شخص فائز ہو سکتا ہے، جان بوجھ کر گناہ نہ کرے، وہ معصوم از خطیہ ہو جائے گا۔ ظاہر ہے اب بہت سے لوگوں کو یہ اس لحاظ سے وہ تو سوچتے ہیں کہ صرف عصمت 4 معصومین کے پاس ہے، بس ہم ان کے فضائل، وہ تو اپنی جگہ پر ہے، وہ تو ایک بہت ہی اعلیٰ ترین مرتبہ ہے، وہ کوئی شخص ریاضتوں سے بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن اس سے کمتر درجے کہ ایک بھی گناہ نہ ہو، تمام گناہوں سے آپ کی حفاظت ہو جائے، یہ عام شخص کے لیے بھی ممکن ہے۔ تو کیوں نہ اس شب قدر کے اندر گناہ نہ کرنے کا ایک ایسا عزم کر لیں کہ ایک آئیڈیل شب قدر آپ کے لیے بن جائے اور پچھلی تمام شب قدروں سے ممتاز ہو جائے۔ یہاں بیٹھے بیٹھے بھی پکا پختہ ارادہ آپ کر سکتی، اور اس کے لیے دماغ میں آتا ہے نا کہ ہم تو بہت کمزور ہیں، ہماری تو کہیں یہ عزم مصمم ٹوٹ ہی نہ جائے، تو علماء فرماتے ہیں اس کے لیے معصومین علیہم السلام کا وسیلہ اختیار کریں، اور اس طرح سے تڑپ کر دعا کریں کہ جملہ ہے نا کہ جب دعا ایڑیاں رگڑنے پر آ جاتی ہے تو قبولیت کے زمزم کو جاری ہونا ہی پڑتا ہے، تو لازمی وہ زمزم جاری ہوگا اور آپ کی دعا قبول ہوگی۔ آج کی رات تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ان کا وسیلہ اختیار کریں۔ یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ بہاء الدینی ہمارے کتنے بڑے عرفاء میں سے گزرے ہیں، نردبان آسمان کے نام سے ان کے حالات کے اوپر جو کتاب لکھی گئی ہے، اس میں وہ فرماتے تھے کہ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ جس دعا کی درخواست پر حضرت زہرا دستخط فرما دیں، اس درخواست پر خود بخود پیغمبر اسلام اور تمام ائمہ معصومین کے دستخط ہو جاتے ہیں۔ اور فرماتے تھے کہ ایک ایسی بات ہے جس میں کوئی کلام نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو کہتے تھے میں فقط اتنا جانتا ہوں کہ اگر کوئی شخص صدیقہ طاہرہ کے ساتھ سے متوسل ہو جائے اور ادھر امام زمانہ قبولیت دعا کا اشارہ فرما دیں تو وہ حاجت فوراً اس پہ لبیک کہا جاتا ہے اور وہ قبول ہو جاتی، اور امام زمانہ علیہ السلام اس حضرت زہرا کے وسیلے سے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، حضرت زہرا کے وسیلے سے کی جانے والی دعا کو کبھی بھی امام زمانہ رد نہیں فرماتے۔ یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی توسل کے اتنے زیادہ قائل تھے کہ پورے رمضان میں افطار اس وقت تک نہیں کرتے تھے جب تک کہ معصومہ قم کی زری کو جا کر بوسہ نہیں دے لیتے تھے۔ پورے رمضان طریقہ کار یہ ہوتا تھا آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کا، اور اسی توسل کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ آیت اللہ علی آقا قاضی فرماتے تھے کہ محال ہے کہ انسان توسل امام حسین حاصل کیے بغیر مقام توحید تک پہنچ سکے۔ درود بھیجیے۔ محال ہے کہ کوئی شخص مقام توحید تک پہنچ سکے جب تک کہ وہ امام حسین علیہ السلام سے توسل اختیار نہ کرے، اور ان کی راہ تک پہنچنے کے لیے، ان کے در تک پہنچنے کے لیے کل خیرات اور فیوز و برکات کے حصول کے جو پیشکار ہیں وہ حضرت قمر بنی ہاشم عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام۔ یعنی امام حسین کے در تک پہنچنے کے لیے جو پیشکار ہیں وہ حضرت عباس علمدار، ان کے توسل کے بغیر بھی کوئی شخص مقام توحید تک نہیں پہنچ سکتا۔ ان سے گزرنا ہوگا، ان کا توسل اختیار کرنا ہوگا تو دربار امام حسین میں حاضری ملے گی، اور وہاں سے پھر آگے کی مقامات کی طرف بڑھا جائے گا۔ تو دیکھیے
انہی کے وسیلے سے اور ہر قسم کی جتنی بھی دعائیں ہیں انہی کا ہی وسیلہ اختیار کرنا ہے. حضرت عباس علمدار کا وسیلہ آج کی رات اختیار کریں, امام حسین کا, شہزادی کونین کا وسیلہ آج کی رات اختیار کریں, کیونکہ یہ افراد ان کے ماننے والے یعنی ان کو تو یہ لازمی عطا کریں گے جب یہ اپنے مخالفین تک کو عطا کرتے ہیں. یہ بات بھی آیت اللہ بہجت نے اپنے ایک درس کے اندر بتائی. کہتے ہیں نجف میں وہ جگہ جہاں دجلہ اور فرات ملتے ہیں, وہاں ایک شیعہ مومن تھا جو ہر جمعرات کو زیارت امیر المومنین علیہ السلام کے لیے نجف جاتا تھا. صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ. کہتے ہیں وہ روزانہ پیدل جاتا تھا, راستے میں ایک ناصبی کا گھر پڑتا تھا, دشمن اہل بیت. تو وہ ناصبی جو تھا وہ اس کا خوب مذاق اڑاتا تھا, اور ایک دن تو اس نے بہت ہی زیادہ امیر المومنین کی شان میں گستاخی بھی کی. یہ مومن جو تھا بیچارہ یہ بڑا سخت ناراض ہوا, زیارت کے لیے بہرحال امیر المومنین کی قبر پہ گیا اور وہاں جا کر باقاعدہ شکایت کی کہ مولا اتنا آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے, آپ اس کو, یعنی وہاں جا کے باقاعدہ شکایت کی اور وہیں پر سو گیا. ظاہر ہے وہاں سے زیارت کر کے آیا, حرمی میں کسی جگہ لیٹ کر سو گیا. خواب میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت ہوئی. کہا مولا آپ اس کو سزا کیوں نہیں دیتے؟ مولا نے کہا اس کا ایک حق ہماری گردن پر ہے, اس وجہ سے ہم اس کو سزا نہیں دیتے. کہ ایک دفعہ وہ فرات کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو اس کو شہید کربلا کا پیاسا ہونا یاد آ گیا, تو وہ اپنے آپ سے کہنے لگا کہ اے عمر ابن سعد, تو نے حسین کو پیاسا قتل کر کے اچھا نہیں کیا, کم سے کم پانی پلا کر ہی قتل کر دیتا. اور یہ سوچ کر اس کا دل پسیجا اور اس کی آنکھوں میں کچھ نمی آ گئی. اب اس کا ایک حق ہماری گردن پر آ گیا, ہم اس کو سزا نہیں دیں گے. یہ بیدار ہوا, اور بیدار ہونے کے بعد جب یہ زیارات سے واپس آیا تو راستے میں پھر وہی ناصبی مل گیا. اس نے پھر مذاق اڑایا. تو اس نے مومن نے کہا کہ ناصبی تیرے لیے امام نے ایک پیغام دیا ہے, اور پورا خواب سنایا. وہ ناصبی بھی حیران رہ گیا. کہا کہ جس وقت یہ سب کام ہو رہا تھا میری آنکھوں میں وہ نمی آئی تھی, میں نے جملے کہے تھے, اس وقت کوئی دوسرا موجود نہیں تھا, تو علی کو یہ بات کیسے پتہ چلی؟ اسی وقت منقلب ہوا اور کلمہ ولایت کو زبان پر جاری کیا. اللہم صلی اللہ. آیت اللہ بہجت نے واقعہ سنایا اور کہا کہ دیکھو یہ تو وہ افراد ہیں کہ جو اپنے دشمنوں کو اور اپنے مخالفین کو بھی عطا کرتے ہیں, تو ان کا ماننے والا اگر ان کو کوئی دل سے پکارے تو کیوں کر اس کو عطا نہ کریں. تو اس رات ان تمام ہستیوں کے ساتھ ایک توسل اختیار کریں, بارگاہ خداوندی میں تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ان کا واسطہ دیں, تو پھر دیکھیے کہ دعا کیسے قبول نہیں ہوتی. پھر اس رات میں ایک خصوصیت سے آپ کو ایک عمل اور کرنا ہے, اور اس بات کا عہد بھی کریں کہ اس پہ ساری زندگی اس کے بعد عامل رہیں گی کہ اس رات میں خاص طور پر جو مغرب و عشاء کی نمازیں ہیں ان کو اول وقت پر انجام دیں. یعنی ٹھیک ہے افطار وغیرہ کرنے کے بعد, لیکن عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اس سے بہت ہی بے برکتی نمازوں کو تاخیر کر کے پڑھنا. پڑھ لیں گے, آرام سے پڑھ لیں گے, 10 بجے پڑھ لیں گے, 11 بجے پڑھ لیں گے, پونے 12 بجے پڑھ لیں گے جا کر. اسی طریقے سے دوپہر کی نمازوں کے لیے اسی طریقے سے فجر بھی بالکل قضا کے قریب پڑھی جاتی ہے. وہ جو میں نے ابھی کہا نا کہ کھائی کے بالکل کنارے کنارے ہم رہتے ہیں, کبھی بھی اس کے اندر روزانہ کی بنیاد پہ گرتے ہیں اور پھر باہر نکلتے ہیں. افطار کے بعد قیلولہ وغیرہ کرنے میں بھی ٹائم نہ لگائیں. ساری زندگی آرام کرنے کے لیے بہت پڑی ہوئی ہے. یہ انتہائی اہم رات ہے, کیونکہ عام طور پر لوگ غنودہ ہو جاتے ہیں, افطار کر کے بالکل انٹا غفیل ہو کے جو ہے پڑ جاتے ہیں بستر کے اوپر. تو بہرحال اس میں بھی وقت نہ لگائیں, اور اس رات کو آئیڈیل اس طرح سے بنائیں کہ اپنی آئندہ زندگی میں تمام مصروفیات پر نماز کو مقدم کرنے کا عہد کریں.
بہت، ورنہ یہ سابقہ بہت ساری شب قدروں کی طرح سے یہ شب قدر بھی گزر جائے گی اور زندگی میں کوئی تبدیلی لے کر نہیں آئے گی. اور آیت اللہ بہجت بڑی عجیب بات اور کہتے تھے کہ لوگوں کا اول وقت جماعت سے نماز پڑھنا بہت سارے دوسرے لوگوں کو آخری وقت میں ان کی نمازوں کی حفاظت کرتا. اسی طرح سے جو لوگ اول وقت پہ نماز پڑھتے ہیں ان کی اول وقت کی نمازیں ایسا اثرات رکھتی ہیں کہ جس سے بہت سارے لوگوں کی نمازیں قضا ہونے سے بچ جاتی. ایک تو یہ بھی کہ جب وہ آپ کو اول وقت میں نماز پڑھتے دیکھتے ہیں تو ان کو بھی شوق ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں. بہت سے لوگوں کی نمازیں قضا ہونے سے بچ جاتی ہیں آپ کو اول وقت میں نماز پڑھتا دیکھ کر. ایسے اثرات ہیں اس نماز کے. یہی سوال آیت اللہ صادق روحانی سے بھی کسی نے ایک استفتاء میں پوچھا کہ آپ ہمیں ایسی کوئی نصیحت کریں کہ دنیا اور آخرت کی ہر سعادت ہمیں حاصل ہو جائے. ہر سعادت دونوں مکمل طور پر ہمیں حاصل ہو, پوری دنیا بھی حاصل ہو, پوری آخرت بھی حاصل ہو. تو آیت اللہ صادق روحانی نے اپنے فتوے کے اندر لکھا کہ یہی سوال پیغمبر اسلام سے کسی نے کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا, درود بھیجیے اللہم صلی علی محمد. تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہر نماز کو اس کے اول وقت پر انجام دو, یعنی اس کے بعد تمہیں دنیا اور آخرت کی تمام سعادتیں حاصل ہو جائیں گی. اول وقت میں نماز, تو اس کا عہد آج کی رات کر لیں اور اول وقت کی نماز مغرب اور عشاء کی اسی رات سے پڑھیں, یعنی زیادہ تاخیر نہ کریں. بہت اگر بھوک پیاس تنگ کر رہی ہو تو ٹھیک ہے, آپ افطار وغیرہ کر لیں, افطار کے فوراً بعد پہلے سے وضو غسل وغیرہ کر کے تیاری وغیرہ کر کے اور آپ نماز مغربین کے لیے کھڑی ہو جائیں. رات ویسے بھی چھوٹی ہے, اعمال بہت زیادہ اس کے اندر ہوں گے, وقت کو ضائع نہ کریں, آرام کرنے کے لیے زندگی پڑی. اچھا, یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ بہجت سے ایک مرتبہ ایرانی صدر ملاقات کے لیے آئے تھے, تو آیت اللہ بہجت نے ان کو توحید کے بہت سارے اسرار و رموز سمجھائے تھے. تو اور ایک چیز دعا کے حوالے سے خاص طور پر یہ بھی ان کو کہی تھی کہ کوشش یہ کرو, باقاعدہ روزنامہ کیہان وغیرہ کے اندر یہ چھپی بھی تھی بات, کہ ہمیں چاہیے کہ ہم سب لوگوں کے لیے دعا کریں, سب لوگوں کے لیے, حتیٰ کہ کافروں تک کے لیے ہدایت کی دعا کیا کریں, خواہ وہ کتنا ہی دور, خواہ بلکہ آقا بہجت نے کہا خواہ وہ چین میں ہی کیوں نہ رہتا ہو. تو آج کی رات اپنی دعا کو اتنی عمومیت دیں, اتنی عمومیت دیں, اتنا عموم کر دیں کہ کافروں کو بھی اس میں شامل کر لیں کہ جو ہدایت کے قابل ہیں کافر, پروردگار ان کو ہدایت دے. تو پوری دنیا میں جو جو کافر بھی مسلمان ہوگا اور مذہب حقہ کو قبول کرے گا اس کے ثواب میں آپ شریک ہو جائیں گے. اللہم صلی علی محمد. تو یہی وجہ ہے کہ سب لوگوں کے لیے دعا. ملا فتح علی سلطان آبادی, یہ وہی صاحب کرامت شخصیت ہیں جن کا واقعہ تو ایک دفعہ میں پچھلے کسی درس میں سنا چکا ہوں, لیکن ان کی تصویر غالباً آپ کو نہیں دکھائی تھی. نام سے ان کے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی انڈیا پاکستان وغیرہ کے کوئی سلطان آباد کا علاقہ ہوگا, لیکن نہیں, یہ ایرانی تھے. ملا فتح علی سلطان آبادی بے انتہا کرامات والے بزرگ تھے. تو ایک مرتبہ شیخ فضل اللہ نوری نے کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ دعوت دیا کرتے تھے, ہر شب جمعہ 50 افراد کی گھر پہ دعوت کرتے تھے مومنین کی. ایک دفعہ میں نے پہلے بھی واقعہ سنایا تو اس میں محدث نوری کا نام لے لیا تھا. وہ محدث نوری نہیں بلکہ شیخ فضل اللہ نوری. تو 50 افراد کے بجائے 100 افراد کو دعوت نامہ چلا گیا. ابھی بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے اپنے استاد آخوند ملا فتح علی سلطان آبادی کے پاس گئے اور کہا کہ میں بہت پریشان ہوں, سب لوگ آ جائیں گے تو میں تو پورا نہیں کر پاؤں گا. کہا کہ فکر کی کوئی بات نہیں ہے, جب تم کھانا وغیرہ کسی بھی پتیلی وغیرہ کے اندر ڈالو کھانے پکانے کے لیے تو مجھے بلا لینا. وہ بلا کے لے آئے ان کو. تو انہوں نے پتیلی کے اندر ڈھکن ہٹا کے اس کا
ایک جملہ پڑھا، علی خیر البشر ومن ابا فقط کفر، علی بہترین مخلوق ہیں، جو ان کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ اور اس کے بعد کھانا پک کر تیار ہوا، وہ 100 کے 100 افراد آئے، پیٹ بھر کے کھانا کھا کے بھی چلے گئے، اور اچھا خاصا کھانا پھر بھی بچ گیا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اچھا، جب ایک مرتبہ یہ بامبے انڈیا میں تھے اور اس کے بعد پھر ان کو جانا تھا حج وغیرہ کے لیے، تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ پروردگار دعا کی تھی کہ آج تک میں نے تجھ سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا۔ دیکھیے دعا کے متعلق ہم کہہ رہے ہیں کہ شب قدر میں اپنی دعا کو اتنا عموم دیں کہ سب کو دوسروں لوگوں کے لیے دعا کریں کہ آج تک میں نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا کی۔ اچھا، یہ خصوصیت اور آیت اللہ محمد حسین طباطبائی میں بھی تھی۔ وہ کہتے تھے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ آج تک میں نے اپنے لیے کوئی دعا کی ہو، میں ہمیشہ دوسروں کے لیے کرتا ہوں۔ اچھا، روایات میں بھی بات آئی ہے کہ جب کوئی انسان مرد مومن کسی دوسرے مومن کے لیے دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ خلق ہوتا ہے جو اس پر آمین کہتا ہے کہ جو دعا تو نے دوسرے لوگوں کے لیے کی ہے پروردگار وہی تیرے حق میں بھی قبول کر لے۔ تو اپنے لیے کوئی کرنے کی ضرورت نہیں، سب دوسرے لوگوں کے لیے دعا کریں، وہ ساری دعائیں آپ کے اپنے حق میں قبول ہو جائیں گی۔ تو علامہ طباطبائی بھی کہتے تھے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ذاتی طور پر میں نے اپنے لیے کبھی کوئی دعا کی۔ تو یہی ملا آخوند فتح علی سلطان آبادی، وہ کہتے تھے پروردگار میں تجھ سے آج پہلی دفعہ ایک دعا کر رہا ہوں اپنے لیے، کہ ان کے ایک جسم پر ایک پھوڑا نکل آیا تھا جس سے خون لباس کے اوپر لگ جاتا تھا، کہ پروردگار مجھے حج پر جانا ہے، اس پھوڑے کو ٹھیک کر دے تاکہ میں مکمل طہارت کے ساتھ اپنے اعمال حج کو انجام دے سکوں۔ اچھا، دوسروں کے لیے دعا کرنے والے میں خصوصیت اور پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ یہ کہ وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ ایک بہت بڑی آپ کو ایک اہم پوائنٹ یہ میں بتا رہا ہوں کہ انسان اگر دوسروں کے لیے کثرت کے ساتھ دعا کرنا شروع کر دے تو مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں ابھی دعا ختم ہی کی تھی انہوں نے، وہ پھوڑا غائب ہو گیا۔ اعمال حج کے لیے تشریف لے گئے، حج کے بعد وہاں سے واپس آئے، اور اس کی ایک وجہ یہ تھی مستجاب الدعوات ہونے کا ایک دوسرا طریقہ ایک اور بھی، وہ یہ ہے کہ آخوند ملا فتح علی سلطان آبادی ناد علی کبیر اس کے عامل تھے۔ ناد علی اتنا زیادہ مجرب دعا ہے کہ اس کو کوئی دعا کے طور پر اگر پڑھے، وہ علمی اختلافات وہ اپنی جگہ پر، وہ تو ہم ایک اپنی گفتگو کے اندر جو بہترین نماز کیسے پڑھیں اس میں جب ناد علی کی گفتگو آئی تھی تو وہاں پر اس کو تفصیل سے بیان کر چکے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یعنی اگر کوئی بھی شخص، علماء کہتے ہیں کہ ناد علی کبیر کے اوپر عامل ہو جائے، یعنی کثرت کے ساتھ اس کو پڑھے، تو وہ صاحب کرامت ہو جاتا ہے، مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ اور واقعتاً امیر المومنین کے نام میں یعنی ہمیں ہمارے مادیات کے پردے اگر چاک ہو جائیں تو ہم دیکھیں گے کہ وہی ہمیں نظر آئے گا جو آیت اللہ عبد الکریم کشمیری کو نظر آیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں ایک بار مرتبہ میں نجف میں حرم امیر المومنین میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے اطراف میں نگاہ کی تو مجھے آسمان اور تمام اطراف حتیٰ کہ در و دیوار پر بھی صرف علی 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 لکھا نظر آیا۔ ہر جگہ پر مجھے یہ لکھا نظر آیا۔ تو بہرحال اس رات کو ان تمام ہستیوں کا توسل، جتنے بھی نام ابھی آپ نے سنے، شہزادی کا، حضرت امیر کا، حضرت عباس کا، امام حسین کا، بلکہ پورے 14 معصومین کا، آپ بار بار توسل اور بار بار وسیلہ اختیار کریں اپنی تمام دعاؤں میں ان کا، پھر دیکھیے کہ آج کی رات کیسی ایک آئیڈیل شب قدر بنے گی کہ تمام دعاؤں کو قبول کروا کے ہی آپ مصلی سے اٹھیں گی۔ کوشش یہ کریں کہ اس میں اول و آخر اس رات میں، اور اگر ممکن ہو تو وسط میں بھی صدقہ دیں۔ دیکھیے صدقہ دینے سے بظاہر علماء فرماتے ہیں کہ جیب خالی ہو رہی ہوتی ہے، کچھ جا رہا ہوتا ہے، لیکن اصلاً یہ ایک بہت بڑے سیونگ اکاؤنٹ کے اندر آپ اپنی رقم کو بھجوا رہی ہوتی ہیں، گویا ایک لحاظ سے آپ فکس ڈپازٹ کروا رہی ہیں کہ اس کے بعد اس کے اثرات کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتی کہ کتنے بڑے کوہ احد کے برابر، جو روایت میں آیا کہ یہ
ایک درہم جو ہے اس کی پرورش ایسی کی جائے گی, اللہ ایسی پرورش کرے گا کہ وہ کوہ احد کے برابر آخرت میں بڑا ہو کر ملے گا. تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ جیب کو خالی کرنے کے جو اثرات ہیں انسان کی روحانیت پر, یہ بہت حیرت انگیز ہیں. یعنی جتنا آپ اپنے مال کو مومنین کے اوپر خرچ کریں گے اتنا ہی آپ کی زندگی فضائل اور کمالات سے بھرپور ہوتی چلی جائے گی. تو اس رات کو خاص طور پہ آئیڈیل بنانے کے لیے آیت اللہ طباطبائی سے منسوب ایک بہت ہی تحفہ سمجھیے. اس کو اگر آپ نے اس کے اوپر عامل ہو گئیں تو دیکھیے کتنی مشکلات ہیں لوگوں کی زندگیوں میں. مثلا کہیں شادیاں نہیں ہو رہی ہیں, کہیں غربتوں کے مسائل ہیں, کہیں بیماریوں کے اندر لوگ مبتلا ہیں, کہیں اولاد کے بگاڑ کے مسائل جو درپیش ہیں, کہیں کردار کی خرابیاں لازم آ رہی ہیں. غرض اتنی پریشانیاں ہیں, اتنی مشکلات ہیں کہ آیت اللہ طباطبائی سے منسوب جو ایک بات ہے کہ اگر اس پہ انسان عامل ہو جائے, فرماتے ہیں جتنی بھی مشکلات میں گھر جاؤ, جتنی بھی پریشانیوں کا شکار ہو جاؤ, اس کے لیے صلوات کا ایک سیلاب روانہ کرو جس میں تمام مشکلات کو یہ صلوات بہا کر لے جائے گی. کثرت کے ساتھ صلوات پڑھنا شروع کرو. آج کی رات یہ بہت بڑا تحفہ آپ لے کر جائیں کہ روزانہ کم سے کم ایک درود کی تسبیح, جو کہ آپ کو بہت ہی معمولی لگے گی, اس کی اتنی کم مقدار میں پڑھنا. اور آج کی رات اگر کوشش کریں کہ اس کا ایک سیلاب بنا دیں, کم سے کم 10 تسبیح تو آپ درود کی آج کی رات صلوات کی ضرور پڑھیں. یہ ایک سیلاب سا ایک بنے گا, ایک سونامی بنے گا جو زندگی کی تمام آئندہ آنے والی مشکلات کو بھی بہا کر لے جائے گا. اور یہ اس کو آئیڈیل شب قدر اس طرح سے قرار دے لیں کہ روزانہ درود کو اپنے پروگرامز کے اندر ایسا شامل کریں کہ 1000 مرتبہ درود روزانہ پڑھنا شروع کریں. اتنی کوئی بہت زیادہ آپ جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کہیں گے چند منٹ کے اندر ایک تسبیح ہو گئی. تو ایک سیلاب روانہ کریں, یہ صلوات اور درود یہ بہا کر لے جائے گا تمام مشکلات کو. اور کوشش یہ کریں, اچھا درود کی بھی بہت ساری اقسام ہیں, اس میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے ساتھ وعجل فرجہم کا بھی اضافہ کر لیں. کچھ درود اس طرح سے بھی پڑھا کریں, کچھ خاص حضرت زہرا سے جو منسوب درود ہے, اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والا جو درود ہے, اس کو بھی آپ اپنی اس کے اندر شامل کریں کہ کسی طریقے سے یہ بھی زندگی کے اندر آ جائے. تو آئیڈیل شب قدر آپ کی قرار پا جائے گی اور آئندہ زندگی کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی. دینی مشکلات بھی ساری حل ہو جائیں گی, اخلاق و کردار کی مشکلات بھی حل ہو جائیں گی, بیماریوں اور شادیوں اور غربت اور جتنی بھی اور مسائل ہیں, وہ سارے زندگی کے وہ اس سونامی یا اس جو ایک طوفان سا ایک برپا ہوگا جو کہ بہا کر لے جائے گا ان سب کو. وہ جو صلوات کا جو ایک سیلاب آپ کو روانہ کرنا پڑے گا. اور خاص طور پر اس رات کو اگر آئیڈیل بنانا ہے تو ایک چیز کا اہتمام آپ کو اور کرنا چاہیے. وہ کیا ہے کہ اس رات کو علی الخصوص آپ کو 11 رکعت نماز شب کی پابندی کرنا ہے, اس کی پابندی کا عہد کرنا ہے. دیکھیں کتنی آسانیاں مل گئی ہیں, فتاوے کے لحاظ سے کتنی آسانیاں ہیں. آغا سیستانی نے تو باقاعدہ فتویٰ دیا کہ نماز مغربین کے بعد سے ہی نماز شب کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اب تو کوئی عذر بھی باقی نہیں ہے, صرف الحمد کے اوپر بھی اکتفا کر سکتے ہیں, چلتے پھرتے بھی نماز شب پڑھی جا سکتی ہے, سواری کو اور بیٹھے ہوئے بھی نماز شب پڑھی جا سکتی ہے. یعنی اتنی سہولیات, اتنی آسانیاں کہ کوئی عذر باقی نہیں کہ انسان اس کے باوجود بھی نماز شب نہ پڑھے. اور زیادہ تر لوگ اب پورا ایسا ہی تقریباً بن گیا ہے حساب کتاب کہ جناب پوری رات جاگنے کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا ہے. تو آدھی رات کے بعد تک لوگ جو ہے جاگتے رہتے ہیں, فجر تک جاگتے رہتے ہیں, اس کے باوجود بھی نماز شب نہ پڑھیں, اس سے بڑھ کر محرومی کی کوئی بات نہیں. اب کب اس کا ارادہ کیا جائے گا؟ آج کی رات سے زیادہ اہم رات کون سی آئے گی جب آپ اس بات کا عہد کرنا چاہیں گی کہ میں نماز شب کی پابند ہو جاؤں؟ اتنا گولڈن چانس آپ کی زندگی میں آیا, خدا نے زندگی کو اتنا طویل کیا کہ رمضان آپ کو نصیب کیا اور شب قدر نصیب کی, آج بھی اس کا عہد نہیں کیا اتنے فضائل والی نماز شب کا.
تو پھر سوچیے کہ یہ بہانے بازیاں جو ہیں بعد میں کسی کام نہیں آئیں گی، کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا اتنی سہولیات کے بعد بھی۔ دیکھیے وہ ہے نا کہ بہانے بازی جو ہوتی ہے، کہ نجف کے ایک عالم تھے، وہ جب رات کو نماز شب کے لیے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ بیٹا جو ہے بستر پہ سو رہا ہے۔ اچھا بہت سے دیکھیے بوجھ بجکڑ قسم کے، یا جس کو ہم فیس بک کی فلسفی کہتے ہیں آج کل، دیکھا جائے تو فیس بک کے اوپر اگر دیکھیں تو ان سے بڑا فلسفی، ان سے بڑا دیندار کوئی نظر نہیں آتا، لیکن عملی زندگی میں کوسوں دور ہے۔ بار بار باپ اٹھاتا رہا کہ اٹھو نماز شب پڑھو، نماز شب پڑھو۔ تیسری مرتبہ کہنے لگا بابا آپ نے حدیث نہیں سنی، 1 ساعت کی جو فکر ہے وہ 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے، تو میں غور و فکر میں مصروف ہوں اس وقت۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹا 1 سال کا تفکر کا جو نتیجہ ہے وہ یہی نکلنا چاہیے تھا کہ نماز شب کے لیے اٹھتے، نماز شب پڑھتے۔ اس حدیث کو نماز شب چھوڑنے کا بہانہ مت بناؤ۔ تو یہ جو ہم بہانے بازیاں کرتے ہیں نا مختلف، کوئی بہانہ اور کوئی عذر باقی نہیں ہے نماز شب کے لیے، اتنی آسانیاں۔ تو بہرحال اچھا ایک چیز اور بھی، لوگ سوچتے ہیں 11 رکعت، حالانکہ دیکھا جائے تو 11 رکعت مشکل سے 4-5 منٹ کے اندر 11 رکعت ہو جاتی ہیں۔ بعض عرفاء نے تو تجربے کے طور پر بیان کی یہ بات، اگر کوئی شخص مریض ہو تو وہ کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھنا شروع کر دے، اس کا وہ مرض دور ہو جائے گا۔ یعنی عام طور پر ہمارے الٹا دیکھنے میں آتا ہے، کوئی شخص مریض ہو جاتا ہے تو وہ اپنے مستحبات تو چھوڑی واجب نمازیں تک قضا کرتا، بھائی میں تو مریض ہوں، میں تو نماز کیسے پڑھوں، میرے ساتھ تو یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، جبکہ وہ سارے مسئلے قابل حل ہوتے ہیں، ان کے طریقہ کار اسلام نے بتائے ہوئے ہیں کہ آپ کو نماز کیسے پڑھنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے۔ تو واجب نمازوں تک کو لوگ چھوڑتے ہیں۔ عرفاء فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ مریض جو کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھنے لگے، اس کا وہ مرض بہت جلد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اچھا آیت اللہ بہجت بھی یہ بات کہتے تھے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ورزش کے لیے پارکوں میں جانا، اور چلیں وہ اپنی جگہ پر ہے، اس کے بھی کچھ نہ کچھ فوائد ہیں، لیکن اگر کوئی شخص عذر رکھتا ہو، کسی وجہ سے نہ جا سکے، تو وہ اگر وہ خوب نمازیں پڑھنا شروع کر دے تو ورزش کے تمام تر فوائد جسمانی بھی اس کو حاصل ہو جائیں گے، آخرت کے فائدے بھی مل رہے ہیں اور دنیاوی فائدے بھی مل رہے ہیں۔ جسم کے اندر وہ تمام اس کو پازیٹیو چیزیں جو وہ بھاگ بھاگ کے پسینے نکال کر اور جو طریقوں سے حاصل کر رہا ہے، وہ کثرت کے ساتھ نماز پڑھنے سے حاصل ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال نماز شب سے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھیں۔ نماز شب کے تو کم سے کم آج کی رات آپ کو بالکل پابند ہونے کا عہد کرنا۔ آغا ہاشم حداد یہ خود بڑے عرفاء میں سے گزرے، یہ فرماتے تھے کہ ان کے استاد آیت اللہ علی آقا قاضی جو تھے، یہ رات کو نماز شب کے لیے جب اٹھتے تھے تو عبادت میں نشاط پیدا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت چیز ضرور کھاتے تھے۔ کبھی مثلا تھوڑی چائے پی لیتے تھے، انگور کے کچھ دانے کھا لیتے تھے، اس طرح کی کوئی بھی چھوٹی موٹی چیز، تو اس سے کم وہ کمزوری کی کیفیت سے نکل آئیں، کوئی نشاط کسی کیفیت پیدا ہو جائے، طبیعت تھوڑی سی بحال ہو جائے، بلڈ گلوکوز کے لیول آپ کے ٹھیک ہو جائیں تو آپ کو دل لگے نماز پڑھنے میں بھی۔ تو بہرحال وہ طریقہ کار کوئی بھی ایسا اختیار کریں کہ نماز شب کی پابندی کریں۔ اچھا بہت سے لوگ ایک سوال یہاں پر یہ پوچھتے ہیں، اچھا یہ ابتدائے جوانی سے ہی آیت اللہ علی آقا قاضی جو تھے اس کے اوپر عامل تھے، اور زندگی کی کوئی ایک نماز بھی بلوغ کے بعد سے لے کر انتقال تک نماز شب ان سے کبھی قضا نہیں ہوئی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی، کیونکہ ہمارے پر قضا نمازیں بھی بہت ہیں اور نماز شب بھی ہے، تو کیا ہم نماز شب ہی کے اندر قضا نمازوں کی نیت کر لیا کریں؟ تو اس سے پہلے بھی ایک دفعہ بات بتائی تھی۔ تو دیکھیے یہ بات یاد رکھ لیں کہ نماز قضا کے ساتھ نماز شب کو ملایا نہیں جا سکتا۔ ہم کہیں کہ یہ جو ہم نماز شب پڑھ رہے ہیں اس میں میں اپنی فجر کی قضا نماز پڑھ رہی ہوں، اسی میں نماز شب بھی پڑھ رہی ہوں، نماز شب کی 2 رکعت بھی اسی میں ہی ملا رہی ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہاں افسوس ایک ضرور ہے کہ آپ مجھ پہ اتنی قضا نمازیں میں نماز شب پڑھنے لگوں، اس سے بہتر نہیں کہ میں اپنی قضا اتاروں، وہ زیادہ ثواب بھی۔ تو بہرحال اس کے افسوس کا ایک ثواب مل جائے گا، لیکن نماز شب پڑھنے کا، ادا کرنے کا ثواب نہیں ہے وہ۔
تو علامہ مجلسی کے جو والد تھے تقی مجلسی، انہوں نے ایک دفعہ اپنے استاد شیخ بہائی حرم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام میں جن کی قبر بھی ہے، اللہم صلی علی محمد، ان سے ایک دفعہ پوچھا کہ میری کچھ نمازیں بھی قضا ہیں، تو کیا میں نماز شب پڑھوں یا نماز قضا پڑھوں؟ شیخ بہائی نے اس طرح سے ایک طریقہ کار مرتب کر کے ان کو دیا کہ قضا نمازوں کو نماز شب کے ساتھ کس طرح سے اس طرح ملا کے پڑھو کہ نماز شب بھی 11 رکعت ادا ہو جائے اور اس کے ساتھ قضا نمازیں بھی ادا ہو جائیں، کہ مثلا 4 رکعت ہیں تو اس کو اس طرح سے 2 کر کے اس طرح سے پڑھو، اور 3 رکعت والی اس طرح سے پڑھو، اور 2 رکعت والی ہے تو اس طرح سے پڑھو، اس طرح 11 رکعتیں مکمل کرو۔ جب یہ طریقہ کار بہرحال ان کو بتایا تو علامہ تقی مجلسی فرماتے ہیں کہ مکاشفے میں انہوں نے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، اور امام کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا کہ کیا میں اس طرح سے اپنی قضا نمازیں پڑھ لیا کروں یا میں نوافل ادا کروں؟ امام نے فرمایا کہ آپ نماز شب پڑھیں، یعنی قضا تو ظاہر ہے کہ وہ آپ ان کے اوپر واجب ہی تھی، وہ تو الگ سے پڑھنا ہے، اس کو نماز شب ہی کی نیت سے پڑھیں، اور امام نے فرمایا اس مصنوعی عمل کو انجام نہ دیں، اس مصنوعی عمل کو، یعنی نماز قضا الگ ہیں اور نماز شب جو ہے وہ الگ ایک نماز ہے، ان دونوں کو ملائیں نہیں آپس میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ سیستانی سے بھی ان کی اپنی آفیشیل ویب سائٹ پہ بھی یہ سوال پوچھا ہے کسی نے کہ ہمیں نماز شب جو ہے پڑھنی ہوتی ہے اور ہمارے ذمے جو ہے وہ قضا نمازیں بھی ہیں، تو ہم کیا یہ کر سکتے ہیں کہ در نماز شب نیت قضا کند، کہ ہم نماز شب ہی میں قضا کی نیت کر لیں؟ تو آیت اللہ سیستانی نے جواب دیا کہ اگر نیت قضا کند نماز شب محسوب نمی شود، اگر آپ نے قضا کی نیت کی تو نماز شب شمار نہیں ہوگی۔ وہ ایک دوسرا پہلو ہے افسوس والا کہ اگر ہم نہیں ہم پر کوئی قضا نمازیں ہوتی تو ہم جو ہے نماز شب پڑھتے، تو ایک ظاہر ہے کہ افسوس کی بنا پر اللہ آپ کو ثواب دے گا اس کا، لیکن یہ کہ وہ نماز شب کی ادائیگی شمار نہیں ہوگی، یعنی نماز شب کو الگ پڑھیں، نماز قضا کو الگ پڑھیں۔ زیادہ بہتر اس کے اندر پھر یہ بنے گا طریقہ کہ آپ اپنی قضا نمازوں کو پڑھیں، اور کم سے کم 3 رکعت جو نماز شف اور 1 رکعت نماز وتر، 2 رکعت نماز شف جسے نماز شفا لوگ کہتے ہیں، شف جو ہے 2 رکعت وہ اور 1 رکعت نماز وتر، کم سے کم نماز شب کے طور پر یہی 3 رکعت پڑھ لیں، اور باقی جو ہیں وہ 8 رکعت وہ آپ اپنی قضا نمازوں وغیرہ میں یعنی قضا نمازوں کے طور پر پڑھیں وہ الگ سے، تاکہ قضا نمازیں بھی ادا ہوتی جائیں اور آپ کو نماز شب بھی الگ سے اس کا بھی ثواب مل جائے۔ اور اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، 1.5-2 منٹ کے اندر یہ 3 رکعت جو ہو جائیں گی، تو اس لحاظ سے آپ کو نماز شب کے فوائد بھی تقریباً سارے اس طرح سے حاصل ہو جائیں گے۔ اچھا، اس طرح سے ہے کہ باقاعدہ لوگ واقعتاً پریشان رہے ہیں۔ ایک دفعہ ایک مجاہد ایران عراق جب جنگ ہو رہی تھی تو آیت اللہ بہجت کے پاس آیا کہ میں محاذ کے اوپر جا رہا ہوں، لیکن ساری زندگی میں میری کبھی کوئی نماز شب قضا نہیں ہوئی، نہ کوئی عام نماز قضا ہوئی، مجھے یہ ہے کہ کہیں محاذ کی سختیاں اور وہاں جس طرح سے پریشانیاں ہوتی ہیں، کہیں مجھے بس ایک یہ ہے کہ کہیں میری نماز شب پہ فرق نہ پڑے۔ تو آیت اللہ بہجت نے کہا کہ میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، میں تمہیں اٹھاؤں گا، یہ جملہ کہا تھا آیت اللہ بہجت نے۔ اور اس کے بعد وہ مجاہد جو تھا وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد نہ میری عام دنوں کی کوئی نماز قضا ہوئی، اور جب میں رات کے وقت تھک ہار کے سوتا بھی تھا اور 1-8 گھنٹے کے بعد ہی خود بخود مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے آ کر اٹھایا اور میں نماز شب کے لیے بیدار ہو جاتا تھا۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو عرفا فرماتے ہیں کہ جو شب بیداری ہے اور جو سحر خیزی ہے یہ شب قدر سے سیکھنی چاہیے۔ آیت اللہ بہجت کہتے تھے میں نصیحت کرتا ہوں بلکہ میں اصرار کرتا ہوں کہ لوگ راتوں کو اٹھ کر نمازوں میں کچھ وقت ضرور لگایا کریں۔ تو نماز شب کے لیے اٹھنا، نماز شب کی پابندی کرنا، یہ آج کی رات اس وقت یہ آئیڈیل رات بنے گی جب واقعی اس بات کا عہد کریں کہ نماز شب پابندی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اچھا، آیت اللہ بہجت کہتے تھے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ دیکھیے پیغمبر کی جو عصمت ہے، پیغمبر نے جو اتنے بڑے بڑے مقامات عالیہ کو حاصل کیا ہے، اس میں کچھ اپنی پروردگار کی عنایت، کرم، فضل وہ تو اپنی جگہ کے اوپر ہے ہی،
لیکن ان کی جو ذاتی کوششیں جو ہوتی ہیں ان کرامات اور کمالات کو حاصل کرنے میں، جیسے حضرت ابراہیم کے متعلق ملتا ہے کہ انہیں یہ خلت کا جو مقام جو ہے، یہ مقام امامت کن وجوہات سے حاصل ہوا تھا نبوت حاصل ہونے کے بعد، اس کے کچھ باتیں بتائی گئی ہیں ان کی سیرت کی. تو آیت اللہ بہجت کہتے تھے پیغمبر نے یہ جو بلند مقامات حاصل کی ہیں وہ چند وجوہات کی بنا پر بھی حاصل کی، یعنی کچھ اضافی اس طرح کی چیزیں کہ عنایت پروردگار کے علاوہ. ان میں ایک چیز یہ تھی، راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا، راتوں سے محبت کرنا، اور سحر خیزی کے ذریعے پیغمبر نے اس مقامات عالیہ کو حاصل کیا ہے. یعنی یہ بھی ایک بہت بڑا ایک فیکٹر ہے پیغمبر کو اتنا بڑا مقام دلوانے میں، راتوں کی محبت عبادت کے لیے، راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا، اور سحر خیزی. سحر خیزی کے متعلق ایک دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سحر خیزی کا اصل وقت نماز فجر سے تقریباً 2 گھنٹہ پہلے شروع ہوتا ہے. تو بہرحال دیکھیے یہ واقعتاً یہ دیکھا جائے تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ انسان ملتا ہے نا کہ پروردگار عالم تک رسائی ایک ایسا سفر ہے جو رات کی سواری پر سوار ہوئے بغیر طے نہیں ہو سکتا. امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں. تو اچھا، اس رات کو پوری رات جاگنا ہے، جاگنا بھی تو ہے نا اس رات کو. یہ کہا جاتا ہے کہ جاگنے کے معنی یہ نہیں کہ بس نہ سوئیں، اصلاً یہ ہے آج کی رات کا پیغام کہ آپ بیدار ہو جائیں. خواب غفلت سے بیداری، فقط جاگنا نہیں. جس طرح جاگ تو آپ ویسے بھی ساری رات ایسی جاگ لیتی ہیں، ٹی وی دیکھتے ہوئے انسان جاگ سکتا ہے، چلے نمازیں پڑھتے ہوئے بھی جاگ سکتا ہے. شب قدر کا پیغام یہ بنے گا کہ آپ واقعتاً بیدار ہو جائیں، غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیں، نہ کہ فقط یہ کہ نہ سوئیں. بہت اہم بات ہے یہ، یعنی کب آخر یہ دبیس پردے غفلت کے ہٹیں گے، کب اتنی بڑی ایک چینج، آج کی رات تقدیرات لکھی جانے والی ہیں، ساری زندگی کو آپ اپنی تبدیل کر سکتی ہیں، اور اس کو بالکل ایک سرسری طور پر آپ گزار دیں اور کوئی ارادہ نہ کریں، کوئی عہد نہ کریں. آج کی رات یہ کتنی عجیب بات ہے. اس سے زیادہ گولڈن موقع، اس سے زیادہ اب یہ نیکسٹ ایئر پورا 1 سال گزرنے کے بعد یہ رات زندگی میں آئے گی. پتہ نہیں ہم میں سے کتنے لوگ رہیں نہ رہیں، پروردگار کا کیا ہے کام اور مصلحت ہے. تو آج کی رات کو ہی ایسا یادگار اور آئیڈیل اپنا رات کے طور پر منائیں کہ یہ ساری زندگی کی جتنی کمیاں ہیں ان کو پورا کر دیں. اور یہی وجہ ہے کہ روایت میں بات ملتی ہے، ہمارے 8ویں امام میں جملہ ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی کہ امیر المومنین 3 راتوں کو تو سویا ہی نہیں کرتے تھے، جس میں ایک رمضان کی 23ویں رات بھی تھی. اچھا، بہت سے لوگ فوراً جب آپ کبھی لگاتے ہیں تو فوراً لوگوں کے دماغ میں اور باتیں آنے لگتی ہیں کہ وہ تو سوائے شب ہجرت کبھی سوئے نہیں تھے. نہیں، روایت کے اندر ملتا نہیں ہے کہ سب سے بہتر یعنی نماز شب کب ہے کہ جب کچھ سو کر اٹھا جائے. خود پیغمبر اسلام کے متعلق ملتا ہے کہ پیغمبر ایک ہی رات میں کئی مرتبہ سوتے اور جاگتے تھے، اور جب بھی سو کے تھوڑی تھوڑی دیر سو کے اٹھ جاتے تھے اور عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے، پھر سو جاتے تھے، پھر اٹھ کے عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے. کئی دفعہ رات میں اس طرح سے ہوتا تھا. ایسا نہیں ہوتا تھا 6 8 10 12 گھنٹے اس طرح ہم لوگ سوتے ہیں، اس طرح سے سوتے ہوئے گزاریں. تو ایسا نہیں کہ امیر المومنین بالکل ہی نہیں سوتے تھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک مستحب چیز ہے کہ کچھ مقدار سو کے اٹھ کے پھر نماز شب پڑھی جائے. ہاں، یہ نہیں کہ پوری رات اس طرح سے سوئیں، لیکن اس رات مکمل طور پہ امیر المومنین جاگتے تھے. تو یہ بہت اہم بات ہے. اور دیکھیے آج کی رات جو ہے نا، یہ حقیقتاً یہ ایک غور و فکر کی رات بھی ہے. واقعی انسان اپنی حالت پہ غور کرے، ہر لمحہ وہ موت سے قریب ہو رہا ہے، اب بھی اس نے اپنے آپ کو نہیں صحیح کیا تو اس کا انجام کیا ہوگا، یہ انسان غور و فکر کرنی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ شیخ مرتضیٰ انصاری، شیخ مرتضیٰ انصاری وہ ہیں، یہ شخصیت آپ کے سامنے کہ ان کی کتابیں پڑھے بغیر آج کوئی شخص مجتہد بھی نہیں بن سکتا. شیخ مرتضیٰ انصاری، ان سے کسی نے پوچھا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ساتھ کا جو غور و فکر ہے وہ پورے سال کی عبادت سے افضل ہو جائے. فرمایا ہاں،
شب عاشور حر کی فکر کی طرح سے اگر انسان فکر کرے تو پورے سال کی عبادت سے افضل ہو سکتا ہے. تو آج کی رات شب قدر اس طرح کی رات اپنی بنا لیں جس طریقے سے حر نے وہ رات گزاری تھی, غور و فکر کر کے ایک نتیجے پر پہنچ گئے اور کتنی بڑی سعادت کو حاصل کر لیا. آج کی رات واقعی اپنے اس کو دیکھے انسان. آیت اللہ محمود امجد یہ اپنے درس میں فرماتے ہیں کہ شب قدر کا بہترین عمل جو ہے تفکر کرنا. آپ اپنے قضا نماز, اپنے قضا واجبات کے متعلق سوچئے, میری کتنی قضا نماز, کاپی پینسل لے کے بیٹھے ہیں, کتنی قضا نمازیں باقی ہیں, اتنے قضا روزے باقی ہیں, اتنے میں نے جو فدیے دینے ہیں, کتنے کفارے تاخیر خواتین کے اوپر واجب ہوتے ہیں, پچھلے رمضانوں کے روزے اگلے رمضانوں سے پہلے نہیں رکھے, کتنے رد مظالم میرے ذمے ہیں, کتنا خمس میرے ذمے ہے, فطرہ صحیح نکلا, بہت سے لوگوں کا نہیں نکلا, لوگوں کے حقوق میرے ذمے کچھ ہیں یا نہیں ہیں. ان سب کا حساب و کتاب غور و فکر کے ذریعے کریں, کچھ وقت اس میں بھی لگائیں اور ان کی ادائیگی کی پلاننگ بھی آج ہی کی رات کریں. تھوڑی سی دیر لگا لیں کہ بس میں اس طرح سے کروں گی, اتنا میں ہر مہینے خمس کے طور پر دیا کروں گی, اتنا فلاں چیز کے طور پر دوں گی, میرے اتنے کفارے ہو گئے, میں ان کفاروں کو اس طرح سے قسط وار کر کے ادا کر دوں گی, وغیرہ وغیرہ. جس طرح سے یعنی واقعتاً غور و فکر و تفکر آپ ہر شخص کو اپنے لیے کرنا چاہیے. مجھ پہ کتنی چیزیں موجود ہیں, کتنی قضا چیزیں موجود ہیں, کیسے اتریں گی, یہ اس رات کو شب قدر کو انجام پائے گا تو ایک آئیڈیل شب قدر بنے گی. ورنہ جیسے میں نے اس سے پہلے کہا کہ آئے گی گزر جائے گی, اس طرح کی بہت شب قدر آئیں گزر گئیں, آئندہ بھی آئیں گی اور گزریں گی اور کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. اور اسی غور و فکر کا ایک نتیجہ یہ بھی ہونا چاہیے, علماء فرماتے ہیں, وہ ہے ہدف زندگی کا تعین کریں. آپ کا ٹارگٹ کیا ہے, یہ زندگی پروردگار نے آپ کو دی ہے, اس میں آپ کو کیا کرنا ہے, کوئی ہدف ہونا چاہیے, کوئی مقصد ہونا چاہیے, اس پر زندگی کو لگانا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ پوری زندگی ضائع ہو جائے اور ہمیں اندازہ یہ ہو کہ ارے یہ کیا ہو گیا, ہمارا تو زندگی کا کوئی ہدف ہی نہیں تھا, فرشتہ اجل آ گیا اپنے ساتھ لے جا رہا ہے اور دیکھا کہ ہم بے مقصد زندگی جانوروں کی طرح سے گزارے کے اور یہاں سے چلے گئے. آپ کو اپنے ذوق کا دیکھنا چاہیے کہ آپ کا ذوق کیا ہے, دین کا کون سا کام آپ کر سکتی ہیں. پتہ چلا کہ ظاہر ہے کسی کا تکلفاً آپ نے کسی اور ذوق والی چیز کی طرف چلی گئی, جبکہ آپ کا اصل نیچر اور ذوق کچھ اور تھا, تو پتہ چلا کہ کچھ ہی عرصے بعد اس میں دلچسپی انسان کی ختم ہو جاتی ہے اور وہ پھر اسی طرح سے گھومنے لگتا ہے. تو کسی کا علم حاصل کرنا ذوق ہوتا ہے, کسی کا تبلیغ کرنا ذوق ہوتا ہے, کسی کا مثلا سوشل ورک کرنا ذوق ہوتا ہے, کسی کو مثلا چیریٹی کے کام وغیرہ کرنے ہیں, کسی کو تعلیم و تعلم کے اندر آگے جانا ہے. یعنی کچھ تو اپنا ہدف زندگی بنانا ہوگا نا, فقط دنیاوی زندگی والا نہیں, آخرت کا ایک بہت بڑا ہدف اور گول آپ کو سوچنا چاہیے. خود یعنی علم حاصل کرنا یہ خود ایک بہت بڑا اور بہترین ہدف ہے, علم حاصل کرنا. اور اس رات کا آغاز بھی یعنی بہت ساری فضول چیزیں اور فضول معلومات ہم نے اپنے ذمے بہت ساری چیزیں کر رکھی. دیکھا جائے غیر ضروری فیس بک کے اوپر بیٹھنا, غیر ضروری انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھنا, بالکل فضول معلومات, بس اب آپ اسکرول کرتے ہوئے نیچے جا رہے ہیں اور بس نیوز فیڈ پڑھے چلے جا رہے ہیں جو ختم ہونے میں مثلا نہیں آ رہی, پر وقت بس اس کے اندر اپنے وقت کو لگانا. بہترین ہدف علم حاصل کرنے کا تبلیغات کے حوالے سے بھی, دیکھیے یہاں تو ہمارے اس طرح سے نہیں ہے, لیکن لوگ اپنے گھروں پہ, اداروں پر, دیواروں پر, یہ عراق یعنی یہ شام کے اندر, شام اور عراق کے اندر لوگ اب اس طرح سے تبلیغات اپنے طور پر کرنے کے لیے احادیث لکھ کر لگا رہے ہیں. لوگوں کو ہر جگہ, ایران میں آپ جاتے ہیں مختلف بڑے بڑے بورڈز لگے ہوئے ہوتے ہیں, اس پر احادیث لکھی ہوتی ہیں, آدمی اٹریکٹ ہوتا ہے. تبلیغات کے تمام تر ذرائع اس طرح سے اختیار کرنا. تو علم دین حاصل کرنا ایک ہدف کے طور پر, قرب پروردگار کے طور پر, یعنی یہ نہیں ہو کہ بس یہ کہ ہم لوگوں میں ہمارا ہو جائے, مجلس بڑی اچھی پڑھنی آ جائے, لوگوں پہ بہت وہ ہو جائے, لوگ آپ سے جناب ٹائم مانگیں, آپ کہ ہمیں ذرا ڈائری وغیرہ دیکھ کے آپ کو بتاتی ہوں کہ ٹائم میرے پاس ہے یا نہیں وغیرہ. اس طرح سے لوگ یعنی دین میں بھی دنیا کا ایک خیال آتا ہے کہ یہ جاہ حاصل ہو جائے, یہ مجھے حشم حاصل ہو جائے. تو آیت اللہ سید رضا خسرو شاہی یہ فرماتے ہیں کہ ایک طالب علم تھا. اچھا دیکھیے علماء کے ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ آیت اللہ بہجت کا بھی تھا, جب اپنے گھر سے ہی نکلتے تھے نا نماز کے لیے, نماز پڑھانے کے لیے, تو لوگ رستے میں ہی طالب علم مل جاتے تھے, وہ پیدل ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ان کے جاتے تھے, جب وہاں سے واپس آتے تھے تو پیدل ساتھ ساتھ چلتے ہوئے واپس آ رہے ہیں. آیت اللہ خسرو شاہی فرماتے ہیں کہ آیت اللہ بہجت نماز جماعت کے لیے نکلے تو ایک طالب علم ساتھ ہو لیا.
تو آیت اللہ بہجت نے اس سے پوچھا آپ کیا پڑھ رہے ہیں آج کل؟ کہا کہ ابھی میں مقدمات پڑھ رہا ہوں۔ اچھا، کہا کہ مقدمات جب ختم ہو جائیں گے تو پھر آپ کیا پڑھیں گے؟ کہا کہ اس کے بعد میں لمح پڑھوں گا جو کہ کتاب ہے۔ پھر کہا اچھا لمح ختم ہو جائے گی تو پھر کیا پڑھیں گے؟ کہا اس کے بعد میں مقاصد جو کتاب ہے وہ پڑھوں گا، رسائل پڑھوں گا، کفایہ پڑھوں گا اس کے بعد۔ اچھا، کہا جب یہ سب کتابیں ختم ہو جائیں گی تو پھر کیا کرو گے؟ کہا پھر میرا درس خارج شروع ہو جائے گا۔ اچھا، درس خارج جب اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا پھر میں مقام اجتہاد پہ پہنچ جاؤں گا۔ اچھا، مقام اجتہاد کے بعد کیا ہوگا؟ کہا پھر میں مقام مرجعیت کے اوپر آ جاؤں گا۔ آقا بہجت نے کہا اس کے بعد جب طالب علم نے یہ کہا اچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ مرجعیت کے مقام تک پہنچ گئے، اب طالب علم خاموش ہو گیا۔ تو آیت اللہ رضا خسرو شاہی فرماتے ہیں کہ آیت اللہ بہجت یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ یہ جو تمام علوم ہیں یہ اصل مقصد نہیں ہے، بلکہ مطلوب قرب خداوندی، پروردگار کا قرب حاصل ہو، تمہیں ہو جائے، تم اس کی بارگاہ کے اندر تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، وہ تم سے راضی اور خوش ہو جائے، یہ تو تم سارے دنیاوی جاہ و منصب والی چیزیں بتا رہے ہو۔ یعنی آیت اللہ بہجت اس طرف اس کو متوجہ کرنا چاہتے تھے، اگرچہ یہ تمام علوم بھی حاصل کرنا اسی کی قرب خدا کی طرف ہی لے جاتا ہے، لیکن بعض اوقات طالب علم ایک بلند مقام کو حاصل کرنے کے لیے تمام تگ و دو کر رہا ہوتا ہے، وہی جو اس سے پہلے آیا کہ یہ امتحان بن جاتی ہیں اس کے لیے، بلکہ ہو سکتا ہے جہنم میں جانے کا سبب بن جائیں۔ وہ تو پھر اللہ اس کے دماغ سے نکل رہا ہے اور وہ دنیاوی جاؤ حشم ان علوم کے ذریعے حاصل کرنا چاہتا۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جب یہ کہتے تھے کہ بے عمل اگر کوئی شخص ہے نا تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے خود کو آگ میں جلا کر دوسروں کو روشنی دے رہا ہے۔ ظاہر ہے جب آگ میں کوئی شخص جلے گا تو روشنی سے تو نکلے گی، تو لوگوں کو تو روشنی کا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن اس کا خود کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے اگر اس نے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا۔ تو علم کے لحاظ سے بھی اس رات یہ آئیڈیل رات ہے، اس میں باقاعدہ پلان کریں کہ میں صحیح طور پر علم دین حاصل روزانہ کم سے کم 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کوئی نہ کوئی ایسے ٹائمنگز اپنے میں سیٹ کروں گی کہ میں آخرت کی اپنی زندگی کو سدھاروں گی، بہتر بناؤں گی، اخلاق و کردار کو بہتر بناؤں گی۔ اس کا علم حاصل کرنے کی پلاننگ آج کی رات ہی کو آپ کو کرنی۔ یہی وجہ ہے کہ شب قدر کے حوالے سے شیخ صدوق کا قول جو اس کے اندر بھی نقل ہوا ہے مفاتیح الجنان میں بھی، کہ 21ویں اور 23ویں کے حوالے سے شیخ صدوق اپنے استاد کے حوالے سے یہ بات بیان کرتے تھے کہ جو شخص بھی شب 21 کو اور شب 23 کو پوری رات رمضان کی مسائل دینی بیان کرتے ہوئے گزارے تو وہ سب سے افضل ہے، یعنی خود بھی سیکھے دوسروں کو بھی سکھائے۔ یعنی کچھ نہ کچھ ایک وقت 1 گھنٹہ نکالیں، کسی عالم کا درس سنیں، مسائل فقہ پڑھیں، توضیح المسائل پڑھیں، یعنی اپنے آپ کو، لیکن یہ صرف اس رات کی حد تک نہ ہو۔ یہ ایک رات تو ایک لحاظ سے ایک سمبولک ہے، یہ آپ کو ایک زندگی کا ڈھنگ سکھانے والی ہے، یہ پلاننگ کرنے والی رات ہے آئندہ زندگی کی، صرف گزارنے کے لحاظ سے نہیں کہ چند گھنٹے آپ نے گزار دیے، مخصوص پرسکرائبڈ دعائیں پڑھ لیں، زیارات پڑھ لیں، کچھ سورہ پڑھ لیے اور اس کے بعد کچھ نمازیں پڑھ لیں اور اس کے بعد یہ رات ختم۔ نہیں، اس کو پورے سال کے اوپر محیط ہو جانا چاہیے اس رات کو، تو اس کا کچھ فائدہ بنے گا۔ تو شیخ صدوق کی یہ بات، اور روایات کے اندر یہ بات آئی کہ دیکھیے خود ائمہ معصومین علیہم السلام جو ہیں ہمارے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ روایتوں کے اندر یہ بات آئی ہے کہ شب جمعہ ائمہ کے علوم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور کچھ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس میں شب قدر کو بھی شامل کیا ہے کچھ علماء نے، کہ شب جمعہ میں اور شب قدر میں یعنی ائمہ کا علم کوئی ساکت اور جامد چیز نہیں کہ بس جتنا ان کو دے دیا تھا وہ سب ختم ہو گیا، یعنی بس وہ رک گیا ایک جگہ، نہیں، ان کے علم میں اب بھی اضافہ ہو رہا ہے، ہر شب جمعہ بھی علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور کچھ علماء فرماتے ہیں شب قدر کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو شب قدر میں ہمارے ائمہ معصومین کے تو علم میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ان کے ماننے والے اس رات کو کوئی بھی علم حاصل نہ کریں، نہ ان کے دل میں علم حاصل کرنے کی کوئی تڑپ پائی جاتی ہو، یعنی یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس رات کو ایسی آئیڈیل رات بنا لیں کہ آج سے ارادہ کر لیجئے گا اسی رات سے کہ مجھے آئندہ زندگی میں کتنا ٹائم دینا ہے علم دین کو، ورنہ تو دیکھیے وقت آئے گا گزرے گا، قیامت تک لوگ اسی طرح آئیں گے جائیں گے، اور حضرت آدم سے لے کر اب تک لوگ کتنے آئے اور گئے۔ تو بہرحال جو صاحبان علم ہیں، جو علم رکھنے والے ہیں، وہی زندہ رہتے ہیں، اور بعد تک ان کا آپ دیکھیں کتنے علماء کا تذکرہ جو قبروں کے اندر پہنچ گئے ہیں، لیکن بار بار ہم ان کا تذکرہ لے کر آ رہے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے
کہ آج کی رات خاص طور پر اس کا عہد کیجیے گا کہ مجھے کتنا علم حاصل کرنا ہے اور علم دین حاصل کرنے میں مجھے کتنے اپنے وقت کو لگانا ہے. اور اسی رات کے حوالے سے کتنے علماء ایسے ہیں جو اس رات کو ایک درس اپنے گھر کے اوپر رکھتا ہے. آیت اللہ شبیریہ زنجانی، یعنی کچھ وقت اس کے اوپر ضرور لگائیں آپ. کوئی درس، کوئی کیسیٹ، کوئی انٹرنیٹ کے اوپر جا کر کوئی بھی کسی عالم کا مسائل فقہ کا اپنے اخلاق و کردار کو درست کرنے کا، عقائد کے لحاظ سے درست کرنے کا کوئی بھی درس ضرور سنیں اور اس کو آئندہ زندگی میں بھی جاری رکھیں. اچھا، یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ لوگ عام طور پر علماء کے پاس، دیکھیے علماء کے پاس جانا ایک ایسی چیز ہے کہ لوگ عام طور پر جاتے بھی ہیں نا تو فضول بحثوں کے اندر علماء کو لگا دیتے ہیں، یا ان سے دوسرے عالموں کی غیبتیں شروع کر دیتے ہیں، یا مثلا سیاسی باتیں شروع کر دیتے ہیں. تو ان سے کوئی استفادہ، علم کے لحاظ سے استفادہ جو ہونا چاہیے وہ لوگ کم کرتے ہیں. ابھی جن کا ذکر ہو رہا تھا آیت اللہ رضا خسرو شاہی کا، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ گزر رہا تھا تو دیکھا کہ علامہ تقی جعفری وہ آیت اللہ بہجت سے ملاقات کر کے واپس آ رہے ہیں. میں جب ان سے ملا تو وہ کہنے لگے میں آیت اللہ بہجت سے ملاقات کی ہے، اور وہیں کھڑے کھڑے کہنے لگے کہ روایت میں ہے کہ جو 40 دن تک کسی بھی عالم سے ملاقات نہ کرے ماتا قلبہ، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. اچھا، روایت میں بھی یہ بات آئی، بہار الانوار کی جو پہلی جلد ہے کہ زیارت العلماء احب الی اللہ من 70 طوافا حول البیت، یعنی علماء کی زیارت یا ان سے ملاقات اللہ کو خانہ کعبہ کے گرد 70 طواف سے زیادہ محبوب ہے. اچھا، اب علماء سے ملاقات آپ خود سوچیں گے، اب کہ یعنی خواتین ہیں وہ علماء سے ملاقات کیسے کریں؟ بھائی یہی ان سے ملاقات کے معنی کسب فیض کرنا، یعنی آپ ان کے درس آپ سن سکتی ہیں، آپ عالموں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ سکتی ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے ان سے ملاقات کر لی، یعنی ان سے فیض کو آپ نے حاصل کر لیا. تو وہ کہتے تھے کہ یعنی اتنی زیادہ اس بات کی ضرورت ہے تو انسان علم اپنا حاصل کرے، آج کی رات کو ہدف بنائے تاکہ میں بھی کسی علم کے لحاظ سے پروردگار کے نزدیک کوئی مقام حاصل کر سکوں. اچھا، یہ سارے اعمال کیے جا رہے ہوں اور اپنے زمانے کے امام کو یاد نہ کیا جائے. آیت اللہ وحید خراسانی، آیت اللہ وحید خراسانی روزانہ سورہ توحید پڑھنے کی بہت سفارش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ آج کی رات کا جو بہت سے تحائف ہیں ان کے اندر سے ایک تحفہ آیت اللہ وحید خراسانی کی طرف سے سمجھی. فرماتے ہیں اگر کوئی شخص روزانہ صبح کو 11 مرتبہ اور سونے سے پہلے 11 مرتبہ اگر سورہ توحید پڑھے تو یہ اس کی روح کے لیے اکسیر احمر بن جائے گی. یعنی اس کی زندگی کی ہر خرابی، ہر برائی کو یہ 11 مرتبہ سورہ توحید اکھاڑ کر پھینک دے گی. اور فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے 11 مرتبہ صبح اور رات کو سونے سے پہلے اس کا عادی بن گئے تو کچھ ہی عرصے بعد آپ یہ دیکھیں گے اسے آپ روزانہ 100 دفعہ پڑھنے لگیں گے، 100 مرتبہ سورہ توحید کو. اور فرماتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کے بعد آپ اس سورہ کو امام زمانہ علیہ السلام کو ہدیہ کر دیں. اللہم صلی علی محمد. اچھا، فرماتے ہیں کہ تمام جتنی بھی شیعہ روایات ہیں، جتنی بھی سنی روایات ہیں، ان میں یہ بات آئی ہے کہ ایک بار بھی اگر کوئی شخص سورہ توحید پڑھتا ہے تو اسے ثلث قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، 1/3 قرآن. اور اسی طریقے سے ثلث انجیل پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، ثلث زبور پڑھنے کا، ثلث توریت پڑھنے کا، یعنی یہ 1/3. اور اگر کسی نے 3 مرتبہ سورہ توحید کو پڑھ لیا تو گویا تمام آسمانی کتابوں کو، جو غیر محرف آسمانی کتابیں، ان سب کی تلاوت کا ثواب 3 دفعہ سورہ توحید پڑھنے سے حاصل ہو جاتا ہے. تو آج کی رات کو اس طرح سے اس کو آئیڈیل اور بابرکت بنا لیں کہ عہد کریں کہ روزانہ 11 مرتبہ صبح اور 11 مرتبہ شام کو پڑھنے کے بعد اس کو میں ہدیہ کروں گی امام زمانہ علیہ السلام کو. وہ کیا فرماتے ہیں آپ کی روح کے لیے اکسیر احمر بن جائے گی. زندگی کی ہر خرابی، برائی اور کمی وہ اکھاڑ کر آپ کی زندگی سے نکال کر پھینک دے گی یہ سورہ توحید.
ایک تو یہ ہے، فرماتے ہیں کہ اس کا آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ سورے کا امام زمانہ کو ہدیہ کرنے کا بالکل ایک خاص اثر ہے، جو بہت کم سوروں کو ایسا اثر حاصل ہے کہ جو خاص طور پر سورہ توحید کو امام زمانہ کو ہدیہ کرنے کا اثر ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کو ہدیہ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہدیہ کبھی امام زمانہ کی بارگاہ سے رد نہیں ہوتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو سورہ توحید کو امام زمانہ علیہ السلام کو 11 مرتبہ پڑھ کے ہدیہ کریں اور روزانہ کی پروگرام میں شامل کر لیں کہ مجھے یہ کرنا ہے، کیلنڈر پہ مارک کر لیں کہ میں روزانہ اس طرح سے کروں گی۔ اور دوسرا ایک اور سورہ ہے جسے آیت اللہ وحید خراسانی بہت تاکید فرماتے ہیں، اور وہ ہے سورہ یاسین۔ فرماتے ہیں کہ اس سے بھی امام زمانہ کو ہدیہ کرنے کا اتنا ثواب ہے کہ دنیا اور آخرت کی تمام سعادتیں آپ کو حاصل ہو جائیں گی اگر آپ نے اس کو پڑھ کر امام زمانہ کو ہدیہ کیا۔ تو اس رات کو ہرگز اسے فراموش نہ کریں، ان سوروں کو بھی۔ امام زمانہ علیہ السلام کی بہت خاص عنایت اور نظر کرم آپ پر ہو جائے گی۔ امام زمانہ ان دونوں سوروں کو جب ان کی خدمت میں ہدیہ ہو کر پہنچتے ہیں تو ایک خاص عنایت اور خاص نظر کرم سے وہ اپنے اس ماننے والے کو دیکھتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک مرتبہ بھی ان کی نظر کرم ہو جائے تو سارا بیڑا پار ہو جائے گا اور تمام ہر طرح کی سعادتیں آپ کو حاصل ہو جائیں گی، اور ایک خاص قلبی تعلق امام کا آپ سے پیدا ہو جائے گا اور آپ کا امام سے پیدا ہو جائے گا۔ کہہ رہے ہیں یہ دو سورہ ایسے ہیں یہ خاص قلبی تعلق پیدا کر دیتے ہیں۔ آیت اللہ بہجت فرما رہے تھے ایک دفعہ کہ قم کا ایک علاقہ جاسب جس کا نام، تو وہاں پر لوگ اونٹوں اور خچروں پہ سوار ہو کر زیارت امام رضا کے لیے قم سے جایا کرتے تھے۔ جب وہ قافلہ زیارت کر کے واپس آیا تو دیکھا کہ بوڑھا بہت شدید گرمی میں اور گھاس وغیرہ اٹھا رہا ہے خچروں کے اوپر اور اونٹ کے اوپر لاد کے لے جا رہا ہے۔ تو جو مشہد کے جو زائرین تھے اس بوڑھے کو برا بھلا کہنے لگے، کہا کہ اتنے بڑھاپے میں بھی تم اس دنیاوی چکروں کے اندر پڑے ہوئے ہو، اس عمر میں تمہیں چاہیے کہ جاتے اور مشہد جا کے زیارت وغیرہ کرتے، جس طرح ایک متکبرانہ کا انداز ہو جاتا ہے نا زائرین کا، بہت کچھ زائرین کا۔ تو اس بوڑھے نے کہا کہ اچھا تم جب زیارت امام رضا کے لیے گئے تو تم نے جب سلام کیا تھا امام کو تو کیا امام نے جواب سلام دیا تھا؟ کہا کہ نہیں، ہمیں تو کوئی جواب سلام تو نہیں آیا۔ اس بوڑھے نے کھڑے کھڑے وہیں مشہد کی طرف رخ کیا اور آٹھویں امام کو سلام کیا۔ تمام لوگوں نے واضح طور پر جواب سلام سنا۔ واضح طور پر۔ تو دیکھیے اگر قلبی تعلق پیدا ہو جائے تو آپ امام زمانوں کو سلام کریں گی، وہاں سے جواب بھی سن سکتی ہیں۔ اگر مادیات کی اور گناہوں کے دبیس پردوں کو اور ہٹا دیں تو بہت سے ایسے افراد کے جس کو بظاہر لوگ اس کی مذمت کر رہے تھے لیکن قلبی تعلق امام سے اس کا پیدا ہوا تھا۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ دو سورہ خاص طور پر امام زمانہ کو ہدیہ کرنے سے خاص تعلق ان کا آپ سے اور آپ کا امام سے پیدا ہو جائے گا۔ دوسری ایک اور چیز آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ کم سے کم 2 قرآن رمضان میں ضرور ختم کرنے چاہیے، اور ان میں ایک کا ہدیہ حضرت امیر المومنین کو اور ایک امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا جائے۔ درود بھیجیے محمد صلی اللہ تلاوت قرآن۔ تلاوت قرآن بھی روزانہ کے ہدف میں کچھ نہ کچھ ضرور شامل کریں۔ کتنے تلاوتوں کے پروگرام حرم کے اندر ہوتے ہیں، مختلف حرموں میں ہوتے ہیں باقاعدہ، اور انسان کو چاہیے کہ روزانہ کے پروگرامز میں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ضرور شامل کریں۔ فرماتے ہیں کیونکہ یہ رمضان جو ہے حضرت امیر المومنین اور امام زمانہ علیہ السلام کا مہینہ ہے تو 2 قرآن کوشش کر کے اس میں ختم کرنے چاہیے۔ اس دفعہ تو چلیں موقع کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، بہت سے لوگ زیادہ تر 1 قرآن ختم کر پائیں، لیکن آئندہ سال سے عہد کریں، نیت کریں کہ میں 2 قرآن ختم کروں گی، ایک حضرت امیر کو اور ایک امام زمانہ علیہ السلام کو ہدیہ کروں گی۔ اور یہ بھی ہے کہ یہ رات جو ہے یہ اصل میں معنویات اور روحانیت کا ایک بہت بڑا حصہ اس رات سے آپ لے سکتی ہیں۔ یہ جو روحانیت اس رات کو آپ کشید کریں گی، جو آپ کو حاصل ہوگی،
یہ سارا سال آپ کے کام آئے گی. آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ 4 باتیں ایسی ہیں جن سے آپ اپنی روحانیت کو بہت قوی کر سکتی ہیں. 4 طریقہ آیت اللہ وحید خراسانی نے بتائے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کو اول وقت میں پڑھا جائے. وہ تو آپ نے اس دفعہ آپ نے سن ہی لیا کہ اس کو اپنی زندگی میں رائج کرنا ہے. دوسرا فرماتے ہیں نماز فجر کے بعد دعائے عہد پڑھنا. نماز فجر کے بعد دعائے عہد. تیسری چیز ہے سورہ یاسین پڑھ کر اس کا ہدیہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو کرنا. اللہم صلی علی محمد. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ قرآن کی کچھ مقدار کو پڑھ کر خواہ وہ 5 آیات ہی کیوں نہ ہوں امام زمانہ علیہ السلام کو ہدیہ کرنا. یہ 4 چیزیں ایسی ہیں: نماز اول وقت، نماز فجر کے بعد دعا عہد، سورہ یاسین پڑھ کر حضرت زہرا کو ہدیہ، قرآن کی کچھ مقدار کو روزانہ پڑھ کر خواہ وہ 5 آیات ہی کیوں نہ ہوں امام زمانہ کو ہدیہ. فرماتے ہیں معنویات اور روحانیت کے خزانے اس کو مل جائیں گے. اتنی اہم چیز ہے. اور ایک بہت اہم چیز ہے جس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ آپ کی روحانیت جتنی بھی آپ حاصل کر لیں گے اس کے آگے ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. وہ آیت اللہ علی آقا قاضی نے بتائی ہے کہ جب تک لوگوں کے حقوق آپ کی گردن کے اوپر ہیں، باب روحانیت، باب قرب خدا اور باب معرفت یہ کبھی آپ کے لیے کھل نہیں سکتے. لوگوں کے حق اگر آپ کی گردن پہ، مثلا کچھ اموال ایسے ہیں جو آپ نے لوگوں کے لے رکھے ہیں، واپس نہیں کر رہی. کچھ قرضے آپ نے ایسے لیے ہوئے ہیں کہ استطاعت ہے واپس کرنے کی لیکن پھر بھی واپس نہیں کرتے. لوگ عام طور پر لے کے کھا جاتے ہیں. کوئی کسی کی چیز ہے وہ لے کے واپس نہیں کی ہے. فرماتے ہیں جب تک لوگوں کے اموال اور حقوق کو ادا نہیں کرو گے، روحانیت میں سے کچھ تم کو نہیں ملے گا. کیونکہ یہ تمام چیزیں اللہ کی ملکیت ہیں، لیکن وہ لوگوں کے اذن کے اوپر موقوف کر دیے. لوگوں کو راضی کرنا پڑے گا تو پھر لے سکتے ہو ان کے اموال سے کچھ. اور اگر تم نے ان کو راضی کیے بغیر کہ ان کے کچھ مال لے کے رکھا ہوا ہے واپس نہیں کر رہے ہو، تو یہ باب معرفت، باب قرب خداوندی تم کو کبھی نصیب نہیں ہوگا. اور ایک بہت ہی اہم ترین نسخہ یہ بھی آج کی رات کی آپ تحائف میں سے قرار دے لیں. آیت اللہ علی آقا قاضی فرماتے تھے کہ اس سے بہترین اور آسان نسخہ روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے جو ہر شخص کے ہاتھ میں ہے اور سب کے سب افراد کو اس پر دسترس حاصل ہے. یعنی یہ نہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا کہ کچھ کے لیے علم چاہیے ہوتا ہے، کچھ کے لیے تقویٰ چاہیے ہوتا ہے، کچھ کے لیے بہت ساری چیزیں چاہیے. کوئی شخص آج یہ فیصلہ کرے اور ہر شخص کو بلا استثناء یہ والا چیز حاصل ہے کہ وہ اپنی روحانیت کو اگر بلند کرنا چاہے اور کہے کہ میں روحانی اعتبار سے اور روحانیت کو اور معنویات کو میں حاصل کر لوں، تو ایک نسخہ ہر شخص کے پاس ہے. وہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کر سکے وہ ہے 500 مرتبہ یا 1000 سجدے روزانہ کرنا. 500 سجدے روز یا 1000 سجدے روز، یہ ایسا نسخہ ہے جو ہر شخص کو حاصل ہے اپنی روحانیت اور معنویات کو بڑھانے کے لیے. اگر وہ کرنا شروع کر دے، اس کو قسط وار بھی کر سکتے ہیں، مرحلے وار بھی کر سکتے ہیں. مثلا 50 سجدے آپ نے ایک دفعہ کر لی، جو بھی اپنی بہرحال جو جتنی جس کے اندر تڑپ پائی جائے گی، روحانیت میں اپنے آپ کو بلند کرنا چاہے گا، وہ اس کو کرے گا. اور کوئی بڑا مسئلہ نہیں اس میں، کوئی ذکر بھی پڑھنا ضروری نہیں ہے. اگر پڑھ لیں تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن صرف پیشانی سجدگاہ پہ رکھنا اٹھانا، سجدگاہ پہ رکھنا اٹھانا، یعنی بس اگر صرف اتنا بھی کر لیا جائے 500 سے 1000 مرتبہ فرماتے ہیں کہ روحانیت کے ایک مقام کو وہ حاصل کر سکتا ہے اور ہر شخص کو یہ والی سہولت حاصل ہے. تو اس رات کو دیکھیے یادگار بنانے کے لیے ایک چیز آپ کو اور کرنی ہے کہ اگر کوئی شخص کوشش کر کے دائم الذکر ہو جائے. دائم الذکر کیا ہے؟ وہ یہ کہ کوشش کرے کہ زیادہ تر زبان اس کی زبان کے اوپر ذکر خدا رہے. چاہے وہ قرآنی سورہ ہوں، جیسے کہ آیت اللہ بہجت کہتے تھے کہ سورہ مشکلات اور پریشانیوں کے لیے عام طور پہ لوگ جنوں اور نظر بد اور اس کے لیے اس کو سمجھتے ہیں. فرماتے تھے سورہ ناس اور سورہ فلق کو اگر کوئی شخص مشکلات اور پریشانیوں کے لیے پڑھے تو دیکھے کہ مشکلات اور پریشانیاں کیسے رفع ہوتی. آیت اللہ محمود امجد وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے درس میں یہ بات سنی
اور کہہ رہے ہیں کہ کچھ پریشانیاں مجھ کو درپیش تھیں. میں درس سے جب نکلا تو مجھے بات یاد آئی کہ سورہ ناس اور فلق کو پریشانیوں کے لیے پڑھنے کو بتایا. میں پڑھتے ہوئے جب گھر پہنچا ہوں تو وہاں جا کر مجھے اطلاع ملی کہ اس میں سے اکثر پریشانیاں دور ہو چکی تھیں. تو ہر وقت زبان کے اوپر ذکر خدا ذکر خدا ذکر خدا. یہی وجہ ہے کہ جو تسبیح موجودات ہیں، یعنی آپ کی جو تسبیح ہے وہ کائنات کی ہر چیز تسبیح کر رہی، ہر چیز تسبیح کر رہی. آیت اللہ محمد حسین طباطبائی فرماتے تھے کہ مثلا یہ دیواریں ہیں، یہ دروازے ہیں، اس کے اندر جو مثلا لوہا لگا ہوا ہے، اس کے اندر جو سیمنٹ اور بجری ہے، ایک ایک ذرہ خدا کی تسبیح کر رہا. تو یہ سب خدا کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں. تو جس وقت آپ بھی تسبیح کرنے لگتے ہیں تو آپ کی تسبیح تسبیح موجودات کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتی، اور تمام مشکلات اور پریشانیاں، آپ کی روحانیت کے اندر جتنی کمی ہے، سب دور ہونے لگتی. تو کوشش کریں کہ اس رات دائم الذکر بن جائے، یعنی نیت کریں کہ میں اکثر و بیشتر روزانہ کے اذکار ایسے بنائیں، باقاعدہ ایک کاپی مینٹین کریں کہ آج مجھے یہ تسبیح، یہ ذکر خدا، یہ نام خدا، یہ اسم خدا، اس کی تلاوت کرنی ہے، اتنی بار کرنی ہے. تو پھر اس کے بعد جب وہ اتنا زیادہ، جب آدمی دائم الذکر ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ ہر وقت اپنے آپ کو محضر خدا کے اندر دیکھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گویا موجود ہے. جب اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ہر وقت پائے گا تو پھر وہ گناہ کی طرف نہیں جائے گا. یہ ایک خصوصیت اس کے اندر ہے کہ انسان پھر گناہ کی طرف نہیں جاتا ہے. اور یہ وجہ ہے کہ ہمارے علماء میں مرزا مہدی آشتیانی، یہ اتنے دائم الذکر تھے، یہ والی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی ہر وقت ذکر خدا کی، کہ جس وقت ان کی حالت احتضار آئی تھی تو اس وقت بھی یا رحمان و یا رحیم، یا رحمان و یا رحیم کا ورد کر رہے تھے. اور تیسری دفعہ ذکر کے بعد ہی ان کی روح عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی تھی. یعنی دائم الذکر ہونے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کے مرتے وقت بھی ذکر خدا اس کی زبان کے اوپر رہتا. اچھا، اسی طریقے سے باقاعدہ آیت اللہ عبد الحسین الامینی جو صاحب غدیر ہیں، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے اپنی کتاب کے اندر کہ شیخ علی فومنی رشتی، یہ ایک عالم گزرے ہیں، تصویر اتنی زیادہ ان کی واضح نہیں ہے لیکن بہرحال، تو یہ وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض والی قرآنی آیت پڑھتے ہوئے جان آفریں کے سپرد کی. یعنی اگر دائم الذکر انسان ہو جائے تو آخری کلمہ زبان پر اس کے لازمی طور پر ذکر خدا ہوتا ہے. دیکھیے علماء اتنے بابرکت اور بافضیلت ہو جاتے ہیں، کتنے ایسے مشکل حالات بھی ان کے اوپر آتے ہیں. ملا محسن ملائری ایک عالم گزرے فرماتے ہیں کہ میرے والد سناتے تھے کہ آیت اللہ کاظم یزدی جو صاحب عروہ کہلاتے ہیں، عروۃ الوثقی جن کی کتاب ہے جس پہ سارے علماء حاشیے لکھتے ہیں، کہہ رہے ہیں ہر وقت ذکر خدا میں زبان مشغول رہتی تھی، انتہائی مقدس عالم دین تھے. یہ خود ان کے والد فرماتے ہیں ایک دفعہ آیت اللہ کاظم یزدی حرم امیر المومنین میں دعائے سماعت کی تلاوت کر رہے تھے. تو مشروطہ کی تحریک اس زمانے میں چل رہی تھی. ایک طالب علم تھا، وہ بہت ہی زیادہ، بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا سیاسی تحریکوں کے اندر بہت جذباتی ہو جاتے ہیں. حرم امیر المومنین کاظم یزدی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ طالب علم آیا اور جلتا ہوا سیگار ان کی گردن کی پشت پہ لگا کے چلا گیا. کاظم یزدی نے صرف ایک نگاہ اٹھا کر اس نوجوان کو دیکھا اور منہ سے کچھ بھی نہیں کہا. کہہ رہے کچھ ہی دن بعد ہم نے دیکھا کہ وہ طالب علم کے اسی ہاتھ میں ایک پھوڑا سا نمودار ہوا اور اس کے بعد پورا ہاتھ کاٹنا پڑ گیا. تو دیکھیے جو اس قسم کے افراد ہیں نا، یہ بڑے کرامتوں والے، فضیلتوں والے، مستجاب الدعوات، اور کچھ کہا بھی نہیں، صرف صبر کیا، اور اس صبر کا نتیجہ اس ظلم کا کیا نکلا کہ وہ پورا ہاتھ کاٹنا پڑ گیا. اور اس لحاظ سے خاص طور پر اس رات کو ایک زیارت آپ کو فراموش نہیں کرنی ہے، اور وہ زیارت عاشورہ ہے، کیونکہ یہ تمام حاجات کی قبولیت کے لیے اور بارگاہ خداوندی سے کوئی شخص نا امید نہیں لوٹے گا. روایت میں یہ بات آئی، اور خدا نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی کہ جو بھی اس زیارت کو اور اس دعا کو جو اس کے ساتھ پڑھی جاتی ہے پڑھے گا تو اس کی تمام حاجات قبول کی جائیں گی. یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء میں آیت اللہ شیخ حسین غروی اصفہانی کمپانی، انہوں نے باقاعدہ دعا کی تھی کہ پروردگار موت سے پہلے حالت احتضار میں میری زبان پر آخری کلمہ زیارت عاشورہ ہو. اور کہہ رہے ہیں جب حالت احتضار آئی
تو شیخ حسین غروی اصفہانی کمپانی نے پوری زیارت عاشورہ پڑھی اور زیارت عاشورہ کے پڑھتے ہی ان کا انتقال ہو گیا، دعا قبول ہوئی ان کی. اسی درود بھیجیے محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے مفاتی کی جو دعائیں ہیں وہ آپ پڑھیں. بہت سی شب قدر کی خاص دعائیں ہیں. آیت اللہ بہجت مفاتی کو بطور کل بھی جو ہے معتبر خیال کرتے تھے. البتہ باقی علماء کہتے ہیں رجاء مطلوبیت کی نیت سے ساری دعائیں مفاتی کی پڑھی جا سکتی ہیں. اور اس رات کوشش یہ کریں خاص طور پہ اس رات کوئی ایک گناہ بھی نہ ہونے پائے، کوئی گناہ نہیں ہونے پائے. اور اگر آپ کو کبھی کوئی گناہ، آپ کو اپنا سابقہ کوئی گناہ یاد آ جائے تو فوراً توبہ کر لینی چاہیے. آیت اللہ جواد عاملی نے بڑا اچھا جملہ کہا ہے کہ اگر آپ کو اپنے سابقہ گناہ میں سے کوئی گناہ یاد آئے تو شکر خدا انجام دیں، شکر پروردگار انجام دیں. یاد دہانی کے طور پر آپ کو توبہ کے لیے یاد دلایا گیا. یہ جو گناہ یاد آیا ہے نا، اس وجہ سے اللہ نے آپ کو یاد دلایا کہ آپ توبہ کی طرف مائل ہو جائیں. اس کے معنی یہ فرماتے ہیں کہ پروردگار کا ارادہ ہے کہ آپ کو معاف کرے گا، جبھی اس نے آپ کو وہ گناہ یاد دلوایا ہے. اس کا ارادہ ہے کہ وہ گناہ کو معاف کرے گا. اور ہمارے علماء میں سے آیت اللہ محمد علی جاویدہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ترک گناہ کے لیے امام زمانہ سے توسل سب سے بہترین ہے. اور اس کا ایک طریقہ بھی، امام زمانہ سے کیسے توسل کریں کہ ہم سے گناہ نہ ہونے پائیں. وہ فرماتے ہیں کہ روزانہ ایک مرتبہ صبح اور ایک مرتبہ شام استغاثہ امام زمانہ ضرور پڑھیں. یہ آپ دیکھ لیجئے گا دعاؤں کی کتابوں میں اور جگہوں پہ موجود ہے، استغاثہ با امام زمانہ. اور ایک نماز استغاثہ ایک شہزادی کے نام سے بھی ایک وہ ہے، اس کے لیے آج میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ بتا سکوں. بہرحال ایک استغاثہ حضرت زہرا اور ایک استغاثہ امام زمانہ. اور فرماتے ہیں کہ دوسری ایک اور چیز کہ جس کے توسل سے یعنی امام زمانہ کا آپ توسل کریں گے ان کے ذریعے تو آپ گناہوں سے خود بخود بچی رہیں گی، وہ ہے زیارت آل یاسین پڑھنا. زیارت آل یاسین، گناہوں سے بچ جائیں گے. اور گناہوں کو جب یاد کریں تو کچھ نہ کچھ اس رات کو آنسو ضرور بہائیں سابقہ گناہوں کو یاد کر کے، کیونکہ آنسو بارگاہ خداوندی میں داخلے کی اجازت ہوتے ہیں. یہ اذن دخول نہیں کہلاتا، ایک گویا پروردگار عالم کی بارگاہ میں داخل ہونے کا اذن دخول ہے، آنسو کا آ جانا. اور اس کے معنی یہی ہیں کہ پھر وہ دعا اور وہ توبہ انشاءاللہ آج کی رات آپ کی قبول ہو جائے گی. اور کتنی بھی عمر ہو، بوڑھے بزرگ افراد کو بھی کوشش کر کے ان کو بھی آج کی رات کوشش کریں کہ اعمال کو ضرور انجام دلوائیں. بوڑھے اور بزرگ افراد بھی، بچوں کو بھی کوشش کریں کہ ان کو اسی طریقے سے اگر جس قدر بھی ممکن ہو اگر یہ اعمال ان کو انجام دلوائیں. بچوں کو بھی بزرگوں کو بھی، اس میں کوئی استثناء نہیں کہ بوڑھے ہیں ان کو چھوڑو، نہیں، ان کو بھی کسی طور پر بھی عمل قرآن وغیرہ سب جو ہے وہ انجام دلوائیں. حتیٰ کہ بہت سے مریضوں کو بھی اگر ممکن ہو سکے اگر یہ کروانا تو مریضوں کو بھی یہ اعمال انجام دلوا دیں. لیکن ریاکاری وغیرہ کا کوئی عنصر اس کے اندر نہ ہو، سیلفیاں بنانے کا کوئی سلسلہ اس کے اندر نہ ہو، تو اس سے ایک غیر الہی ہدف کی طرف انسان چلا جاتا ہے. اور خاص طور پر اس رات کو اپنے مرحومین کو نہ بھولیں. مرحومین وہ آج کی رات بہت زیادہ، تو جتنے بھی اعمال آپ انجام دیں ان کو نیابت میں بھی انجام دیا جا سکتا ہے مرحومین کی، کہ یہ میں عمل قرآن کر رہی ہوں، یہ مثلا شب قدر کے عمل کر رہی ہوں، اس کا ثواب میرے فلاں فلاں مرحومین، حتیٰ کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام مرحومین کے نام بھی اس ثواب کا ہدیہ کیا جا سکتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو خیال کر کے اس رات کو کچھ ایسا آپ بنا لیں، باقاعدہ عہد کر لیں کہ اس رات کو آپ لازمی طور پر ان تمام اعمال کو انجام دیں گی. اور اس کے بعد آئندہ زندگی کے لحاظ سے ان کو کیسے پروگرامز کے اندر لے کر آئیں، یہ بھی آج کی رات کو آپ کو طے کرنا ہے. تو بہرحال گفتگو باتیں اس کے اندر ابھی اور بھی بیان ہو سکتی تھی، لیکن آج کیونکہ وقت کم ہے آپ کو بھی فوراً جا کے کچھ نہ کچھ آرام کرنا ہے تاکہ ساری رات جاگ کر عبادت کر سکیں. اور صرف جاگنا نہیں ہے بلکہ آئندہ زندگی میں بیدار رہنا ہے، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا. پروردگار آپ کی تمام عبادت کو قبول فرمائے اور
بہت ہی جلد ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور پر نور واقع ہو جائے. درود بھیجیے محمد و علیہ وسلم.